بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسپیشل پوڈ کاسٹ پروگرام آپ کی بات کے ایک اور ایپیسوڈ میں۔ بڑا اسپیشل ایپیسوڈ ہے یہ، اور آج جو شخصیت ہیں وہ بڑی اسپیشل ہیں، اور اسپیشل شخصیت سے اسپیشل بات نہ ہو، اور اسپیشل بات ہو، اور اسپیشل شہر کی بات نہ ہو، اور اسپیشل شہر ہو تو کراچی کے علاوہ کوئی ہو، یہ ساری چیزیں ممکن ہیں نہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے لنک ہوئی ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ تو میں بلا تاخیر تعارف کرواؤں گا آج کی اپنی مہمان شخصیت، جناب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت شکریہ وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ اتنے مصروف اسکیجول میں جب الیکشن سر پر ہے بلدیاتی، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بے حد شکریہ اس وقت کے لیے، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ اصل میں یہ جو ایک تو آپ کی محبت ہے، مہربانی، جو ظاہر ہے اس پہ انکار کرنا مشکل تھا، شکریہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہماری آواز بھی تو ہیں نا، بہت مہربانی، ہمارا میسیج بھی تو آپ کے ذریعے سے جائے گا۔ جی جزاک اللہ خیر، مہربانی۔ اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ آج یہ آپ کی بات بیسیکلی کراچی کی بات ہے، اور کراچی کی بات وہ اتنی بڑی بات ہے کہ وہ پورے پاکستان کی بات ہے، تو الٹیمیٹلی وہ ہماری آپ کی ہی بات ہے۔ تو ہم کراچی کو ڈسکس کریں گے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ کراچی کے ایشوز، کراچی کے اصل جو گراؤنڈ کے ایشوز ہیں وہ کیا ہیں، سلوشن کیا ہے، وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے، ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ کوشش کریں گے ڈسکس کرنے کی، اور امید کریں گے کہ آپ آخر تک سنیں گے اس اہم ترین ڈسکشن کو اور اہم ترین شخصیت سے۔ حافظ صاحب شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کراچی کے 1 2 3 4 5 بنیادی مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی کے بنیادی ایشوز ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جتنے ہیں، وہ ہم پہلے ایک لسٹڈ چیزیں ہوں گی نا، پھر بات کرنا آسان ہوگا، تو پہلے ایک لسٹ بنا لیتے ہیں۔ اصل میں آپ کا خرابی کا لیول یہ ہو گیا ہے کہ جس چیز سے بھی شروع کرو وہ نمبر 1 ہے، صحیح ہے نا، اور بعض اوقات تو فہرست میں مسئلہ ہوتا ہے، ایک چیز پہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو یہ بہت اہم ہے، دوسری بہت اہم ہے۔ صحیح ہے، میرا خیال ہے ہم شروع کرتے ہیں، سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے کسی بھی شہر کا، سب سے آسان کام وہ گنتی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مردم شماری، تو پہلا کام یہ ہے کہ ہماری گنتی پوری نہیں ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہمیں آدھا تقریباً کیا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو شناختی کارڈ کے مستقل پتے کی بنیاد پر آپ کی آبادی کو انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیا۔ ایک آدمی اگر یہاں 50 سال سے بھی رہ رہا ہے، 40 سال سے، 10 سال سے، تو وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اس کا مستقل پتہ کسی اور جگہ کا، ٹھیک ہے، مردم شماری جو مردم شماری کے اصول کے خلاف۔ ٹھیک ہے، دوسرا تو ایک ہو گیا مردم شماری۔ دوسرا ہو گیا یہاں پر مسئلہ، آپ کہیں گے یہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اونرشپ۔ ٹھیک ہے، کوئی پارٹی، کوئی حکومت، صحیح ہے، وفاقی ہو، صوبائی ہو، اور مینڈیٹ لینے والی پارٹیاں اس شہر کو اون نہیں کرتی، ٹھیک ہے، نا، اپنا گھر سمجھیں، ٹھیک ہے، ہم اپنا گھر ہوگا تو اس کی تدبیر کریں ہاں، گے۔ حفاظت کریں گے، خیال کریں گے۔ اب آ جائیے آپ، شہر، پانی زندگی ہے، جی، پانی کا مسئلہ بہت بڑا ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت 1/3 یا 1/4 پانی اویلیبل ہے جو آ رہا ہے، اور اس میں سے بھی جو ہے وہ خود وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ جناب 174 ملین گیلن لیکیج کا مطلب ٹینکر معافی، ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے۔ چوتھا مسئلہ آپ آ جائیے، آپ کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ اس وقت جو بدترین صورتحال ہے وہ بجلی کی ہے، بجلی، اوکے، ٹھیک ہے، لوڈ شیڈنگ شدید ہے، اوور بلنگ ہے، بے تحاشا تنگ ہیں لوگ اس۔ ٹھیک ہے، پانچواں مسئلہ آ جائیے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، میں بلدیاتی مسائل کی جی بات جی کر جی رہا ہوں، جی، ٹھیک ہے بالکل نا۔ بالکل، ٹرانسپورٹ اس وقت سرکار کی سطح پر کراچی کے لوگوں کو اویلیبل ہی نہیں ہے، 3 کروڑ سے زائد آبادی کے شہر کو، یہ دنیا میں یہ ایک ہسٹری ہے، گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے، اور ابھی جو 100 150 200 بسوں کی بات کر رہے ہیں وہ تو پینٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیے آپ، پورا انفراسٹرکچر، آپ کہہ لیں کراچی سرکولر ریلوے کا جو پروگرام ہے، وہ سرکولر ریلوے اصل میں بہت سارے کوریڈور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ماس ٹرانزٹ پروگرام آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ تتر بتر ہے سب کچھ، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ہے بلدیاتی ایشوز، لیکن یہ ایشوز ریلیٹ کرتے ہیں ایجوکیشن سے، صحیح ہے، ہیلتھ سے۔ آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن کا نظام دیکھ لیجئے، تو آپ میں نے کہا نا، جس چیز کو دیکھیں گے لگے گا نمبر 1 وہی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں شروع سے، مردم شماری کی بات اگر ہم کریں، سر گنتی پوری نہیں ہے، اس پر مختلف اوقات میں آپ کی طرف سے تو مستقل آواز ہوتی ہی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کراچی کی چند ایک جو اس پر بہت آواز بلند کرتی ہیں، کیوں گنتی پوری نہیں؟ کیا اس سے مسئلہ کیا ہے لوگوں کو؟ 2 مسئلے ہیں، دیکھیں، گنتی ہونے سے ہوتا یہ کہ ایک تو آپ کا جو پروجیکٹ بھی بنے گا، ہاں، وہ پروجیکٹ اس گنتی کے مطابق ہونا چاہیے جو کہ ایکچوئل ہے۔ جب آپ وہ نہیں کرتے تو وہ پروجیکٹ ہی سمجھ لیں ان کا فیلئر، تو شروع یعنی فیزیبلٹی بننے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں وسائل کی تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے
انفارچونیٹ ہے بہت وفاقی حکومتوں میں شامل لوگوں کا اور صوبائی حکومتوں میں وہ کراچی سے پتہ نہیں کیوں خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اپنا شہر ہی نہیں سمجھتے. میرے پاس ملٹیپل مثالیں موجود ہیں ایوب خان کے زمانے سے لے کر اور اس سے پہلے زمانے سے لے کر آج تک کہ لوگوں نے کس طرح سے اس شہر کے ساتھ بیہیو کیا. ابھی تازہ ترین آپ بات دیکھ لیں نا, چلیں 2-3 حکومتوں کی ہم بات کریں. پیپلز پارٹی کی حکومت گزری, پھر اس کے بعد نون لیگ کی وفاقی حکومت گزری, اور اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گزری, پھر نون آ گئی. اس پورے عرصے میں کراچی کو کوئی ایک پروجیکٹ نہیں دیا ہے, اور جو دیا وہ ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے. صحیح, پیسے نہیں دیتے اس میں. اسی طرح آپ صوبائی حکومت کو دیکھ لیجئے, 14 سال سے مسلسل ہیں, 95-98% ہم ریونیو جنریٹ کرتے ہیں کراچی کے لوگ, اور کراچی کو اپنے صوبے کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. کوئی ایک پروجیکٹ انہوں نے بھی بڑھا نہیں دیا. یعنی آپ سوچیں ہیں کہ نعمت اللہ خان صاحب کے بعد کراچی میں نہ پانی کا کوئی پروجیکٹ بنا ہے, نہ جو ہے وہ ماس ٹرانزٹ کے اوپر کوئی کام ہوا ہے, نہ سرکولر ریلوے بحال ہوئی ہے, اور نہ ہی کوئی ایسی بڑی چیز ہوئی ہے جس کو آپ کہیں کہ کراچی کے لیے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس سے کراچی کے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. یہ تو آئی تھنک اونرشپ کی ہم بات کریں, اونرشپ پہ آ گیا. نہیں, اب مردم شماری آتی ہے وسائل. ٹھیک ہے, نظام یہ ہے اس وقت 18ویں ترمیم کے بعد کہ مرکز سے پیسے آتے ہیں صوبوں میں. صحیح ہے, صوبوں کو پیسے دینے چاہیے نچلی سطح پر بلدیات کو. ٹھیک ہے. اب مرکز سے صوبوں میں تو پیسے آ جاتے ہیں, لیکن نیچے اس کو نہیں دیتے. وہ آبادی کا مسئلہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو تو یہ بات اٹھانی چاہیے, کچھ نہ کچھ وہ اٹھاتے ہیں صرف زبانی جمع خرچ کے لیے, کہ ہماری آبادی کم کاؤنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ اگر سندھ کی آبادی صحیح کاؤنٹ ہو گئی تو بیسیکلی وہ 90% کراچی کی آبادی ہے جو کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہے. پورے سندھ کی آبادی جو اگر مثال کے طور پر 1 کروڑ کاؤنٹ نہیں ہو رہی تو اس میں سے 90 لاکھ کراچی کے ہیں. صحیح ہے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ اگر کراچی کی گنتی صحیح ہو گئی تو صوبائی اسمبلی میں کراچی کی نمائندگی اور ادر دین کراچی نمائندگی برابر ہو جائے گی. تو یہ وڈیرے وزیر اعلیٰ کیسے بنیں گے؟ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں سندھی مہاجر کا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح, سندھی اگر کمپیٹنٹ ہے تو وہ بنے, لیکن یہ کیسے طے ہو گیا کہ کراچی کا بندہ کوئی بھی ہوگا وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا؟ اور اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے آبادی نہیں, آبادی ہے تو اس کے نتیجے میں نمائندگی ہے, اور نمائندگی کے نتیجے میں جو ہے وہ اسمبلیاں بنتی ہیں. تو یہ صوبے اوبے کا چکر ہی ختم ہو جائے گا اگر کراچی کی گنتی صحیح ہو جائے. ابھی آفیشیلی اگر ہم دیکھیں مردم شماری اس وقت کی جو گنتی ہے وہ کراچی کی کتنی ہے جو کاغذوں میں ہے, اور ایکچوئل کتنی ہے؟ 2017 کی مردم شماری کے مطابق کراچی کو انہوں نے گنا ہے 1,49,00,000 جمع 11 لاکھ کی ڈسٹرکٹ کونسل تھی جو پیریفری دیہی آبادی, 1,60,00,000 سب ملا کے. ٹھیک ہے. جتنے ڈیموگرافر ہیں جو آبادی کو جاننے والے لوگ ہیں, اور جتنی یو این او کی رپورٹس ہیں, اور جتنے بھی زیادہ ورکنگ لوگ کرتے ہیں, بہت سارے ادارے ہیں جو یورپ میں امریکہ میں کام کر رہے ہیں, بالکل انہوں نے اس پر وہ کیا ہے. پھر ڈاکٹر عارف حسن بہت بڑا نام ہے جو کہ ٹاؤن پلاننگ میں اور اس میں بہت بڑے آدمی ہیں. صحیح ہے. اسی طرح سے اور جتنے آپ ڈاکٹر مہتاب کریم صاحب ہیں جن سے بڑا کوئی ڈیموگرافر شاید کم ہی ہوں گے لوگ, ان سب کی رپورٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیں گے تو کسی صورت آج کے ٹائم میں 3 کروڑ سے کم نہیں ہوگی کراچی کی آبادی. اور جس وقت یہ مردم شماری ہوئی تھی اس وقت بھی تقریباً 2.25 کروڑ کے قریب لوگوں کا اندازہ تھا کہ یہ آبادی ہونی چاہیے. تو اتنی بڑی ڈنڈی مار دی یار, آپ سوچیں تو صحیح, جس شہر کے ساتھ یہ سلوک آپ آبادی میں کر دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اوہ صحیح ہے. اب آ جاتے ہیں کردار کے اوپر. اونرشپ کی ہم جو بات کر رہے ہیں, یہی مردم شماری کا مسئلہ لے لیتے ہیں, اس پر اونرشپ کی بات کر لیتے ہیں. مردم شماری کے مسئلے کے اوپر بہت کوئی توانا آواز یعنی ایک اجتماعی شکل میں ہمیں نظر نہیں آتی. انڈیویجولی پارٹیز, کبھی جماعت اسلامی کوئی دھرنا دے دیتی ہے یا کوئی احتجاج کر لیتی ہے, کبھی اب مصطفیٰ کمال صاحب کوئی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. دیکھیں ایم کیو ایم کراچی بیس پارٹی ہے, پی ایس پی کراچی بیس پارٹی ہے, آپ کی کراچی یعنی ظاہر ہے جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا کراچی میں کنٹریبیوشن ہے. آپ تینوں پارٹی سارے ایشوز اپنی جگہ, اپنے پولیٹیکل جو اختلافات ہیں, جو بھی آپ کے کنڈیشنز ہیں وہ اپنی جگہ, بٹ یہ جو مردم شماری والا ایک بیسک ایشو جس سے آپ کو سب کو الٹیمیٹ فائدہ ہوگا اور کراچی کو فائدہ ہوگا, مل کر کوئی جدوجہد کیوں نہیں کی؟ اچھا دیکھیں کس سے ملیں. جو آخری مردم شماری نوٹیفائی کس نے کی ہے؟ اس نے کی ہے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے. تو اب میں کس سے ملوں؟ مجھے بتا دیں. مصطفیٰ کمال صاحب سے ہم ملتے ہیں, وہ ہم سے ملتے ہیں, دونوں مل کر اپنی اپنی بات کرتے ہیں. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں. تیری راہبری کا سوال ہے. تو جن کے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ اس شہر میں رہا اور ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کوئی کام ہو نہیں سکتا تھا, تو آخری مردم شماری تو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی مشترکہ کابینہ نے منظوری دی اور پھر اس کو سی سی آئی سے جو ہے وہ اپروو کرایا گیا. یہ بات صحیح ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے اس پہ اختلافی نوٹ لکھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن باقی انہوں نے اختلاف پی ٹی آئی کی وجہ سے لکھا ہوگا. ٹھیک ہے, دیکھیں ان کا بنتا بھی ہے کلیم. اگر وہ یہ بھی نہیں کریں گے تو لوگ تو پوچھیں گے بھائی آپ سندھ کی آبادی کم ہو رہی ہے. اگلے سانس میں اگر کوئی پوچھے کراچی کی آبادی تو وہ لفظ بھی, وہ کہتے ہیں کراچی بھی سندھ کا حصہ ہے. تو بھائی سندھ کا حصہ مانو نا اس کو, ہم تو یہی تو کہتے ہیں.
تو اب بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے تو اس کام کو کیا ہے اور پی ٹی آئی نے کیا. 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں پی ٹی آئی کو ملیں اور 4 قومی اسمبلی کی سیٹیں کراچی سے ایم کیو ایم کو ملیں. اور ان دونوں کی جو مشترکہ حکومت تھی اس نے 2 بڑے بڑے کارنامے انجام دیے کراچی کے مفاد میں دیے ہوں گے. ایک یہ کہ انہوں نے جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی کیا, قانونی حیثیت دے دی. صحیح. دوسرا کام یہ کیا کہ کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا ایک ایس آر او کے ذریعے, جس کے اوپر فساد ہوا شہر میں, قتل و غارت گری ہوئی. ایم کیو ایم کی پوری تحریک اس پر اٹھی تھی, ٹی وی بیچو, وی سی آر بیچو, اسلحہ خریدو. اس لیے خریدو کہ کوٹا سسٹم ہم میسورین کو واپس لائیں گے, کوٹا سسٹم ختم کریں گے اور مہاجروں کو 5ویں قومیت دلوائیں گے. صحیح. تو وہ تینوں مطالبے ہوا ہوئے. میں اگر سمجھنے کے لیے یہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا آپ ناظرین کے لیے واضح کریں گے, ہے کیا یہ سسٹم؟ اچھا, بنیادی طور پر کوٹا سسٹم یہ تھا کہ 1973 کا جب آئین بنا تو اس میں وفاقی ملازمتوں میں یہ طے ہوا کہ پنجاب کا کوٹا اتنا ہوگا, سندھ کا اتنا ہوگا, اور کے پی اس وقت سرحد تھا وہ اتنا ہوگا, بلوچستان, اور شمالی علاقہ جات آزاد جموں و کشمیر, تاکہ ایک بیلنس موجود رہے. اس میں آبادی بھی ایشو تھا لیکن ہر چیز آبادی کے مطابق نہیں تھی, کوئی ایک فارمولہ بنا لیا. ٹھیک ہے. جو بڑے تھے انہوں نے بیٹھ کر اس بات کو طے کر لیا کہ چلیں اس وقت جو ہے وہ لڑائی نہیں ہو اور ایک متفق ہو رہے ہیں ہم آئین کے اوپر. ہمارے یہاں سندھ سے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ صاحب دیکھیں انٹیریئر سندھ میں تو بہت برا حال ہے, اور اگر آپ نے وہاں پر کوٹا سسٹم لگائیں گے, کچھ ان کو سہولت دیں گے تو ہوگا, ورنہ تو وہ لوگ آئیں گے ہی نہیں, اور وہ تو ہمیشہ سے اس طرح سے جو ہے وہ پیچھے ہی رہیں گے. تو اس وقت کی لیڈرشپ نے 10 سال کے لیے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے, جو وفاقی ملازمتوں کا کوٹا ہے اس میں سے آبادی کے مطابق دیہی اور شہری کی تقسیم کر لیتے ہیں. شہری آبادی کو 40% اور دیہی آبادی کو 60% ملازمتیں دیتے ہیں, جس طرح کے ان کا ریشو آبادی کے لحاظ سے. صحیح. تو اس وقت کی لیڈرشپ نے ایک آئین پر اتفاق کرنے کے لیے, ورنہ یہ آئین میں وہیں اختلاف شروع ہو جاتا اور جو افراتفری ہونی تھی وہ بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کیا, علماء نے بھی کیا. ٹھیک ہے. تو اس کا وجہ تھی کہ جب لارجر پرسپیکٹو میں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ چیزوں کو آپ کو ماننا پڑتا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا, لیکن یہ محض 10 سال کے لیے تھا تاکہ 10 سال میں انٹیریئر سندھ کو بہتر بنایا جائے. اب بجائے اس کے کہ انٹیریئر سندھ کو بہتر بنایا جاتا, انہوں نے اس کو ملازمتوں کو بانٹنے کا ایک ذریعہ بنا لیا. اچھا, یہ قانونی حیثیت صرف وفاق کی ہے, لیکن خود بخود صوبے میں بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا, اور صوبائی حکومتیں بھی یہ کام کرنے لگیں. 60 اور 40 کی بنیاد کے اوپر یہ کوٹا شروع ہو گیا, جس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے, کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے, اس کو آئینی کور نہیں ملا ہوا. آئینی کور صرف وفاقی ملازمتوں کے کوٹے میں ملا ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جنرل ضیاء صاحب کی حکومت تھی, تو انہوں نے ایک اپنا جو صدارتی آرڈیننس تھا اس کے ذریعے سے اس میں 10 سال کے لیے مزید اضافہ کر دیا. گویا بھی کوٹا سسٹم 20 سال کے لیے ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہونا ہی چاہیے تھا کہ 20 سال بعد یہ ختم ہو جاتا, اوپن میرٹ ہو جاتا. پھر یہ کیا کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں, اور آپ کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو پتہ ہی ہے نا آپ کو, تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتے وہ. تو انہوں نے ان کے اتحادی ہونے کے باوجود نواز شریف صاحب نے, وہ پیریڈ گزر چکا تھا, 20 سال ہو چکے تھے, 6 سال ایسے ہی چل رہے تھے, لیکن غالباً 1998 یا 99 میں انہوں نے اس کو 20 سال کے لیے مزید بڑھا دیا, ڈائریکٹ 20 سال کے لیے بڑھا دیا, اور آئین سے اسمبلی سے 2/3 میجورٹی سے ایک کلاس پاس کروا دی. گویا پھر یہ 40 سال تک, گویا 1973 سے ابھی ہو گیا 2013 تک. 2013 تک یہ کوٹے پہ امپلیمنٹ قانونی طور پر ہو رہا تھا, ظاہر آئینی کور تھا, اس کو مطالبہ ہوتا رہا. 6 سال مزید گزر گئے, ایسے ہی چل رہا تھا. یہ اعزاز پی ٹی آئی کو حاصل ہوا اور ایم کیو ایم کو حاصل ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی کابینہ سے بغیر آئینی ترمیم کی ہے, جو کہ ناجائز ہے اور غیر قانونی ہے. انہوں نے ایک ایس آر او کے ذریعے سے, ایک آرڈیننس کے ذریعے سے اس کو کہا کہ اب ہم 10 سال کے لیے نہیں بڑھائیں گے, اب ہم غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دیں. گویا کوٹا سسٹم کو انہوں نے ایک غیر متناہی طور پر جو ہے وہ قبول کر لیا. تو یہ ہے کوٹا سسٹم, اور اس کے نتیجے میں زیادتی یہ ہوتی ہے کہ ایک آپ اندرون سندھ کے ساتھ بھی یہ زیادتی کرتے ہیں کہ اس پوری کمیونٹی کو یہ آپ میسج دیتے ہیں کہ آپ میرٹ پہ کبھی نہیں آ سکتے, ہم آپ کو تیسرے درجے کا طالب علم اور تیسرے درجے کا آدمی رکھتے ہوئے ہی آپ کو ملازمتیں خیرات میں دیں گے, آپ میرٹ میں مت آئیں. سیدھی بات ہے نا. جب آپ ان کو اپ گریڈ نہیں کر رہے, جب آپ ان کو امپروو نہیں کر رہے, جب آپ ان کو کمپٹیشن میں نہیں لا رہے, اور جو سہولت تھی اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے, تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑی زیادتی تو اس پوری قوم کے ساتھ کر رہے ہیں جو ہمارے رہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان شہروں کا کیا قصور ہے. تیسرا اب ایک اور اس کے اندر کام شروع ہو گیا, اور وہ یہ ہوا کہ اب تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, اب جعلی ڈومیسائل بن جاتے ہیں. اب اس وقت آپ مجھے بتائیں, ایمانداری کی بات یہ ہے کہ شہر کراچی کے رہنے والے نوجوانوں کے لیے کوئی سرکاری ملازمت نظر آتی ہے آپ کو؟ میں زبان کی بات ہی نہیں کرتا. جو پیمانہ ہے پی آر سی کا اور ڈومیسائل کا,
اس کے اوپر جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کی ملازمتیں اس وقت نہ صوبائی حکومت میں مل رہی ہیں نہ وفاقی حکومت میں مل رہی ہیں، اور سرکاری ملازمتوں کے دروازے کراچی کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے بند ہیں. عملاً یہی صورتحال ہے. تو ظاہر تو بہت بڑی زیادتی ہے نا. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا حق یا میرٹ پہ ان کو نہیں لا رہے، تیسرے درجے کا ان کو، یہ کیسے ہے سر؟ یعنی میں سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایک سیٹ ہے، ایک کوئی ویکنسی ہے، اس کے لیے اگر کوئی بندے ریکوائرمنٹ دی گئی ہے تو جتنی اس کے لیے ڈگری ریکوائرمنٹ کراچی والے کے لیے اتنی ہی رورل ایریاز کے لیے نہیں ہوگی؟ 10 سیٹیں نکلی. ٹھیک ہے، اب 10 سیٹوں پہ پورے صوبے سے امتحان ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے، جو میرٹ پہ آئے اس کو لے لیں. ہاں جی. آپ کہیں گے نہیں، ان 10 سیٹوں میں سے 6 سیٹیں تو کراچی کے لوگ اپلائی نہیں کر سکتے، صحیح، صرف 4 کے اوپر کر سکتے ہیں. تو آپ نے ویسے ہی میرٹ 60% کم کر دیا نا. نہیں تو یہ بھی تو ساتھ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو 6 ہیں باقی وہ ان ایریا سے اسی میرٹ کے بندے آئیں، اسی میرٹ کے بنا. لیکن جب ہے ہی وہ تو ظاہر ہے اس میں سے میرٹ بنے گا نا. ہاں دیکھیں نا، وہ ان کے امنگ دیم جو ہے وہ جو بہتر ہوگا اس کو لائیں گے نا. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے پہلے ہی 10 میں سے 6 ان کو دے دیے، بھائی ان کو آپ 50 دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ہمارے ہی پاکستان کے لوگ ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ سلوک غلط کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ آپ ان کے ساتھ سلوک غلط کر رہے ہیں جن کے لیے اپرچونیٹی محدود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اونرشپ کی ہم بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ایم کیو ایم سے آپ کو شکوہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھے، لیکن اگین کوئی ابھی آپ کا دھرنا ہو رہا تھا جب، تو مصطفیٰ کمال صاحب آپ کے پاس آئے، کافی دیر آپ کی ڈسکشن ہوتی رہی، پھر آپ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی. سیاست تو اسی کا نام ہے سر، تو کسی ایک ایشو پہ آپ بیٹھیں تو صحیح ہے. نہیں، بیٹھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. دیکھیں ایم کیو ایم والے ہمارے ادارہ نور حق بھی آئے ہیں کئی دفعہ، صحیح ہے، اور یہ جب بلدیاتی قانون آیا تو اس وقت بھی آئے، ہم نے جوائنٹ پریس کانفرنس ان کے ساتھ بھی کی. کوئی گھر پہ آئے گا تو آپ تو یہ تو بالکل ہی اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو جو بھی اس کا مہمان کی کسی عملی روڈ میپ کے لیے بات کر رہا ہوں. عملی روڈ میپ کے لیے مسئلہ یہ ہے، دیکھیں سیدھی بات، اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا، مجھے ان پر اعتماد نہیں، سیدھی بات. اب دیکھیں ہم ایک کہہ کر گئے تھے نا کسی نے تبدیلی پہ جا رہے ہیں، جا کر بیٹھ گئے. چاہتی تو پیپلز پارٹی اٹھا کے پھینک دیتی ہمیں، اور اس نے نہیں کیا اس کام کو. اس کو معلوم تھا اس کی کیا کانسیکوینسز ہوں گے، انہوں نے نہیں کیا. بتا کر گئے، واضح ہمارا میسج تھا، کلیئر کٹ بات کر رہے تھے، اور اس کے اوپر آج بھی قائم ہے. ایگریمنٹ کیا ہے تو سب کے سامنے کیا ہے، پورے میڈیا کے سامنے. ہم نے نہیں، ناصر شاہ صاحب نے اس کا اعلان کیا. 3 دن کے بعد ادارہ نور حق میں آ کر سی ایم صاحب اپنے 8 وزراء کے ساتھ آئے اور انہوں نے اس کا اعلان کیا. تو ہم نے تو بالکل دنیا کے سامنے ایک کام کیا ہے نا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم نے جب ہمارا 15واں دن تھا تو ایک مظاہرہ طے کیا، ایک چھوٹی سی دھرنی دی 3 جماعتوں نے مل کر، پی ٹی آئی اور انہوں نے، اور جو ہے وہ پی ڈی ایم نے، سب جو بھی جے ڈی ایس انہوں نے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا پھر بھی ہمارا دھرنا ختم نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا یار اب ان کو کیسے تو انہوں نے ایک اپنا پریس کلب کے اوپر احتجاج رکھا. پریس کلب پہ جاتے جاتے لیفٹ کا انڈیکیٹر رائٹ کے بجائے لیفٹ پہ مڑ گیا سی ایم ہاؤس پہ. سی ایم ہاؤس پہ جب پولیس نے زیادتی کی، جس کو ہم نے کنڈم کیا، غلط کیا، اس نے بالکل غلط کیا، لیکن جب یہ زیادتی شروع ہوئی تو ساری لیڈرشپ بھاگ گئی، عورتوں کو آگے کر دیا. تو میں تو کبھی بھی کام ہم لوگ نہیں کر سکتے جماعت کے لوگ، اور ہم ان کے ساتھ مل کر کیسے چلیں گے؟ ہمیں کیا پتا کس فون پہ کہاں چلے جائیں گے. ہاں، اعتماد نہیں ہے. ٹھیک ہے، بنیادی بات ہے. اور اعتماد ہوتا تو آج شہر کا یہ حال ہوتا. ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے کلیئر کر دی. اچھا ابھی آگے اگر ہم بڑھیں تو پانی کے مسئلے کی ہم بات کر لیتے ہیں. پانی بنیادی مسئلہ ہے. کراچی کو کتنے پانی کی ضرورت ہے، اور اس وقت کراچی کو کتنا پانی مل رہا ہے؟ ایک تھم رول ہوتا ہے نا، جس میں تقریباً ایک فیملی کے لیے جو 5 سے 6 لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس کو جو پانی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ 280 گیلن ہوتی ہے، اگر میں ٹھیک مجھے یاد ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے حساب سے آپ لگا لیں تو کراچی میں پانی کی اس وقت ضرورت ہے تقریباً 1700 ملین گیلن، 1700-1800 ملین گیلن چاہیے. یہ ملین گیلن کا مطلب ہوتا ہے یعنی 170 کروڑ گیلن. ٹھیک ہے. یومیہ ہمیں چاہیے. صحیح. اس وقت ہمیں مل رہا ہے 58 کروڑ گیلن. چلیں کروڑ میں آ جائیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. 58 کروڑ میں سے بھی جو صورتحال ہے، جو ہب ڈیم سے کراچی کو پانی ملتا ہے وہ 10 کروڑ گیلن ہے. 10 کروڑ گیلن میں سے بھی 6 کروڑ تقریباً ملتا ہے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے. یہ انتظام بھی عبدالستار افغانی صاحب نے کروایا تھا. یہ ان کو کریڈٹ میں جاتا ہے کہ وہ ہب ڈیم سے کراچی کے لیے پانی لائے تھے 10 کروڑ گیلن. 10 کروڑ گیلن کا انتظام نعمت اللہ خان صاحب نے کیا تھا، اور وہ لائے تھے کنجر جھیل سے K3 منصوبہ انہوں نے مکمل کیا تھا. کم پیسے لگے تھے ٹینڈر سے بھی، اور کم مدت میں مکمل کیا تھا. تو یہ تو 2 یہ ہو گئے. باقی K2 ایک منصوبہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جس کے ذریعے سے یہ پانی یہاں پر آتا ہے. اب اس پانی میں یعنی خود وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ
58 میں سے 17 کروڑ گیلن کی لیکیج ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ 14 سال سے برسر اقتدار جناب محترم مراد علی شاہ صاحب. اور وہ یہ فرما رہے ہیں چونکہ واٹر بورڈ ان کے تحت ہے, سب چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں, اور یہ کہتے ہیں لیکیج ہے. تو لیکیج کیا ہے؟ وہ لیکیج ایک تو لائن لاسز جسے آپ کہتے ہیں وہ بھی ہے, خراب آپ نے سسٹم بنایا ہوا ہے, اپ گریڈ نہیں کیا, پمپنگ اسٹیشن ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اصل لیکیج ہے وہ ٹینکرز کی. جو 580 ہے وہ بھی منصفانہ تقسیم کر دیں تو کسی کے آنسو پوچھ سکتے ہیں نا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے, چوتھے دن پانی آ جائے گا, 5ویں دن پانی آ جائے گا, ایک لوپ بنائیں گے آپ, تو چلو 5ویں دن سب کو سفیشینٹ پانی ملنا شروع ہو جائے تو لوگ کم چیزوں پہ کر لیں گے. کسی کو ضرورت ہوگی کنواں کھودے گا یا ٹینکر لے گا. ٹینکر ہونے چاہیے لیکن وہ اس صورت میں ہونے چاہیے جہاں لائن نہیں ہے, اسی لیے ٹینکر کا نظام بنا تھا. صحیح. اب یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ تاریخی حقیقت ہے کہ نعمت اللہ خان صاحب جب میئر تھے آج سے 17 سال پہلے, تو جہاں جہاں تک لائن پہنچتی تھی وہاں تک پانی آتا تھا, اب نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ منصفانہ تقسیم نہیں ہے. اور ٹینکرز کو ذریعے پانی آئے گا, لائن میں نہیں آئے گا. یہ کہاں سے آ گیا یار؟ جو پانی ٹینکر میں ہے وہ تو دے دو ہمیں, وہ لائن میں تو آ سکتا ہے, تو ہم وہ خرید کر لیں. پورا نارتھ کراچی چلے جائیں, آپ اورنگی ٹاؤن چلے جائیں, لانڈی چلے جائیں, ایون ڈی ایچ اے کے اندر پانی نہیں آتا. یہ بھی ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اگر ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ان کو پانی نہیں دیں گے آپ. تو پانی کا یہ جو بدترین نظام ہے یہ تو براہ راست حکومت کی ذمہ داری ہے. ایک تو منصفانہ تقسیم نہیں, دوسرا پانی کا وہ پروجیکٹ جو K4 جو نعمت صاحب نے ہی کنسیو کیا تھا, جی K3 بنا رہے تھے, اور K2 کے K4 کے لیے انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو خط لکھا کہ بھائی ہمیں پیچھے سے کوٹا بھی بڑھایا جائے دریائے سندھ کا. اب یہ تفصیلی باتیں ہیں, ٹیکنیکل باتیں ہیں, ٹھیک ہے, بالکل. لیکن 1% کوٹا ہے ہمارا جس کے ذریعے سے ابھی ہمیں 1200 کیوسک ملتا ہے, تو یہ نظام چل رہا ہے. ہمیں 1% اور چاہیے پورے دریائے سندھ کے کوٹے میں. وہ دینے کے لیے وفاقی حکومتیں تیار نہیں ہوتی. اس سے میں کہتا ہوں اونرشپ نہیں لیتی. یہ پچھلی حکومت میں خان صاحب کے دور حکومت میں بڑا زور تھا K4 کا. کیا وہ اعلانات تو انہوں نے 1100 ارب روپے کے پیکیج کے بھی کیے تھے. ہر دفعہ آتے, ایک دفعہ آئے تھے ایک سال, انہوں نے کہا 192 ارب روپے کا پیکیج. پھر اس کے بعد زیادہ شور مچا تو اگلے سال آئے تو انہوں نے کہا یار زیادہ شور مچا ہے تو زیادہ بڑا اعلان کرو, زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. تو انہوں نے 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کر دیا. اب اللہ کا بندہ کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کو پتا ہے اس میں کیا ہے؟ جو عمران اسماعیل نے لکھ کے دیا آپ نے پڑھ کے سنا دیا. اتنا تو نہیں ہونا چاہیے بندے کو یار, کچھ تو. وہ تو کہتے ہیں وہ بغیر پڑھے تقریر کرتے ہیں. نہیں, وہ یہ نمبر شمبر تو ان کو بتایا تھا. ابھی پچھلے دنوں بھی وہ کچھ بتا رہے تھے, پیسوں ویسوں کا حساب بتا رہے تھے, نہیں کا ہوتا ہے. خیر, خان صاحب کو یہاں پر اس طرح سے بیوقوف بناتے تھے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ اعلانات کر دیے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ نے اس وقت اعلان کیا کہ ہم اب K4 بنائیں گے, چیئرمین صاحب واپڈا بیٹھے ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا 2 سال میں بنا دوں گا, اور اس کے لیے 200-250 ارب روپے لگیں گے. بڑی اچھی بات ہے. چلو انہوں نے ایک اونرشپ لی, اور دنیا میں بڑے بڑے پروجیکٹ بڑے شہروں کے وفاقی حکومتیں کرتی ہیں. کراچی کے سارے بڑے پروجیکٹ میں وفاق کا حصہ رہا ہے. یہ کوئی انہوں نے ہمیں احسان نہیں کیا تھا ہم پر. لیکن کیا انہوں نے کہا 65 کروڑ گیلن یومیہ کا پلانٹ ہم لگائیں گے, اور یہ 2 سال کے اندر بنے گا. جہاں اعلان کر کے گئے اسلام آباد پہنچے, اور اس کو انہوں نے کر دیا 26 کروڑ گیلن. 65 سے 26 پہ آ گئے. یہی اسد عمر ان کے پلاننگ کے وزیر تھے, یہی رزاق داؤد, یہی عمران اسماعیل ہیں, اور یہی لوگ مل کر یہاں ایک اعلان کرتے ہیں, وہاں جا کر دوسرا. میں اس لیے تو کہتا ہوں بھائی کراچی کو آپ جانیں تو صحیح, پہچانیں تو صحیح, اونرشپ تو لیں. پی ٹی آئی کے ساتھ تو آپ کو بڑا پیار تھا. آپ نے 2013-18 کی جو ٹینیور تھا KPK میں, تو وہاں خود سراج الحق صاحب بھی وزیر تھے, اور 3 وزارتیں تھیں, بڑی زبردست آپ نے حکومت مل کر چلائی. تو ان کے ساتھ آپ کی کیمسٹری اتنی اچھی ہونی چاہیے تھی کہ آپ کراچی میں ان سے کام لیتے. نہیں, ہم کہاں سے, ہم حکومت میں ہوتے تو لے لیتے سر. تو ایک ریلیشن شپ تو ہوتا ہے نا, ورکنگ ریلیشن شپ. وہاں ورکنگ ریلیشن شپ رکھی, اچھی رکھی, اس میں کوئی حرج نہیں تھا. اور وہ اس میں سمجھتا ہوں پرویز خٹک صاحب کا بہت بڑا رول تھا. جو بات جتنی ہے ماننی چاہیے. تو نہیں, تو ابھی بھی وہ بڑے اہم وزیر تھے. ہم وزیر تھے, لیکن کیا کرتے ابھی جماعت اسلامی کا کیا کرتے. دیکھیں سیدھی بات یہ ہے, وہاں پر ہمارے 3 وزراء تھے, انہوں نے پرفارم کیا. اور میں سمجھتا ہوں KP گورنمنٹ کی اگر کوئی ساکھ تھی تو اس میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن جماعت اسلامی کے وزراء کا تھا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, خود عمران خان کہتے تھے, پرویز خٹک کہتے تھے, اور بہت اچھے طریقے سے وہاں پر ہی سارا چلا. چھوٹے موٹے اختلاف تو ہر جگہ چلتے ہیں. علیحدہ کیوں ہو گئے؟ علیحدہ تو اس لیے ہو گئے کہ PTI سمجھتی ہے, PTI کے ساتھیوں کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ جیسے اگر ہمیں کوئی پاپولیرٹی حاصل ہے تو اب سب کو فارغ ہو جانا چاہیے. پورے پاکستان میں اب کسی کو نہ پاکستانیوں کی بات کرنی چاہیے, نہ اسلام کی بات کرنی چاہیے, نہ سیکولرزم کی بات کرنی چاہیے, کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. اب سب کو ہمارا غلام بن کے رہنا چاہیے. مطلب ان کے بدقسمتی سے ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے. تو وہ ہم سے بھی اس طرح بات کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. بھائی تو ساتھ دینا چاہیے تو ہم پارٹی ہیں نا, تو بیٹھ کے بات کریں. نہیں یہ تو ہم لیں گے, یہ ہم لیں گے, یہ ہم لیں گے. پھر
آئیں بات کرتے ہیں, آپ کو تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. تو بھائی یہ تو ہم کرائے ورائے پہ تو نہیں ہے نا, ہم تو اپنا کام کرتے ہیں نا بھائی. اور آپ کی پرفارمنس اتنی اعلیٰ ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم تو کچھ بھی نہیں لے رہے, آپ ہی کو دے دیتے ہیں سب کچھ, ہمیں پتہ ہے پرفارمنس بھی آپ کی اچھی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پارٹیوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے تو کسی لو اور دو کی بنیاد پر ہوتی ہے, وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. نہ انہوں نے بلدیاتی انتخاب میں اس پر کام کیا, نہ انہوں نے 2018 کے انتخاب کے حوالے, بلکہ 2013 میں بھی دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کو ایک طرح سے دھوکہ ہی دیا تھا. بہرحال وہ ہو گئی, گزر گئی. پھر بھی پولیٹیکل پارٹیز میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں اور آگے چل سکتے ہیں. مشترکات کے اوپر تو اب آپ نے تو دیکھیں ایم کیو ایم تک سے کہا نا کہ کیوں نہیں بیٹھ کے بات کرتے. جی جی. تو پھر پی ٹی آئی اور باقی پارٹیوں میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے نا. تو لیکن ایٹیٹیوڈ ٹھیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آپ نے ایک جملہ بولا کہ زیادہ بارش آتی زیادہ پانی آتا ہے, ابھی بارشوں کا موسم جیسے, تو کراچی میں کیا ہے کہ پینے کے لیے تو ضرورت کا پانی ہے نہیں اور غیر ضروری اتنا ہے کہ جا نہیں رہا. تو یہ سیوریج کا جو سسٹم ہے کراچی کا, اس کا ہے نا S3 منصوبہ کب سے چل رہا ہے؟ ہاں 7-8 سال تو کم از کم ہو گئے, مکمل نہیں ہو کے دے رہا. سیوریج کا ایک منصوبہ ہے کہ جس کو میں اس کو پائپنگ کے ذریعے سے لے کر لیاری ندی کو جو ہے انہوں نے کرنا ہے. تو اسی طرح جو سیوریج کے ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں وہ پراپر کام نہیں کر رہے. ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ تو آبادی لا کر بٹھا دی گئی. تو پھر جو بارش والا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں ایک پورا نظام طویل عرصے سے چل رہا ہے برساتی نالوں کا, جس میں نالے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ اس میں بارش کا پانی آئے گا اور نکل جائے گا, ورنہ پرابلم ہوگی. وہ برساتی نالے چونکہ سیوریج کا نظام تلپٹ ہے اور آبادی بڑھتی چلی گئی ہے, تو وہ برساتی نالے جو ہیں وہ سیوریج کا اور کچرے کا کام کرتے ہیں. اس میں جو ہے گھروں کا کچرا اور جو کچرا جمع ہو کر گھروں سے آتا ہے وہ نالوں میں ڈال دیا جاتا ہے. گندگی ہوتی ہے, مٹی چلی جاتی ہے, صفائی ہوتی نہیں ہے, کچرا اٹھتا نہیں ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ بلاک ہو جاتے ہیں. تو جب بارش آتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ پانی ڈرین آؤٹ ہونے کے بجائے وہ سارا کا سارا گلا سڑا باہر نکل کر آ جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک بدترین صورتحال سے شہر دو چار ہو جاتا ہے. سمپل بات ہے کہ یہ چھوٹے نالے سینکڑوں کی تعداد میں جگہ جگہ موجود ہیں, ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. اس کے اچھا ہر سال بجٹنگ بھی ہوتی ہے, ہر سال کاغذوں میں صفائی بھی ہو جاتی ہے, بڑے نالوں کی بھی صفائی ہو جاتی ہے, لیکن عملاً جو ہے یہ کام نہیں ہوتا, جس کے نتیجے میں جانی نقصان بھی ہوتا ہے, مالی نقصان بھی ہوتا ہے, اور شہر ایک گندگی کا ڈھیر ہو جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں اسلام آباد میں بارش ہوتی ہے, لاہور میں بارش ہوتی ہے, لوگ انجوائے کرتے ہیں, تھوڑا بہت پانی جمع ہوتا ہے, 1-2 دن میں نکل جاتا ہے. یہاں تو بارش بھی زحمت بن جاتی ہے. تو یہ اسی کو تو میں کہہ رہا ہوں اونرشپ ہی نہیں لیتے. بالکل. اچھا, ابھی آپ نے جتنی بات ہم نے کی اس میں ظاہر ایک شکوہ ہے, درد ہے, اور اس درد کا براہ راست تعلق ہم حکومت سے جوڑ رہے ہیں ڈیفینیٹلی, اور جوڑنا بھی ہے. حکمرانی جواب دیں نا, کلکم رائن و کلکم مسئول آ رہی تھی. لیکن ایک میئر بھی ہوتے تھے کراچی کے, جناب وسیم اختر صاحب, 4 سال انہوں نے ماشاء اللہ, ہم تو جب ان کو سنا ہے نا سر جس ٹی وی ٹاک میں, وہ بھی آپ کی طرح بڑے پریشان. تو پھر وہ میئر کس چیز کی تھے؟ اور اگر ابھی آپ جیسے بلدیاتی انتخابات ہیں, اللہ تعالیٰ کوئی مدد فرماتے ہیں انشاءاللہ, اور ضرور لوگوں کی امیدیں ہیں آپ سے, اور آپ انشاءاللہ آپ کو موقع ملتا ہے, اور ظاہر جماعت اسلامی کا ماضی اس حوالے سے بڑا روشن ہے ماشاءاللہ, اور ابھی تک اس کی مثالیں لوگ دیتے ہیں. تو آپ کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگی جس کو ہے وہ ہوگی کہ آپ ان مسائل کو حل کر لیں گے؟ اچھا, یہ تو میں نہیں کہتا کہ آسمان سے تارے توڑ کر لے آئیں گے اور اپنے جو چیز ہمارے ڈومین میں نہیں آتی وہ سارے کام بھی کر دیں گے, چاند جھولی میں رکھ دیں گے. ہاں, یہ تو ہم نہیں کہتے, لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ روئیں گے نہیں. ٹھیک ہے, فائل پھینک کے نہیں جائیں گے 4 سال. صحیح. جتنا ہماری ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ اس سے زیادہ کام کریں گے, یہ میں وعدہ کر سکتا ہوں. صحیح. میں جانتا ہوں اپنی جماعت کو, ابھی تو ہمارے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے تب بھی اتنے کام کر رہے ہیں. تو جب ہمارے ذمہ جو کام بھی ہوگا انشاءاللہ اس سے زیادہ محنت کریں گے, اس سے زیادہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے. میں اتنا تو سمجھتا ہوں, میں اس پر پچھلے سسٹم کو بھی بالکل قریب سے دیکھتا تھا, میری جماعت کی ذمہ داریاں تھیں, میں ایک یو سی سے منتخب بھی ہوا تھا جی اس وقت نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں. تو اس وقت جو ہے وہ گلی محلوں کے اندر ہمارے کونسلرز, ہمارے ناظم جو چیئرمین جنہیں آج کہتے ہیں, وہ صبح فجر کے بعد جا کر اٹینڈنس لگاتے تھے سویپرز کی, خود کھڑے ہوتے تھے سڑکوں کے اوپر, گلیوں کے اوپر, اپنی نگرانی میں صفائی کا نظام کرتے تھے. صرف دکھانے کے لیے باہر جیکٹیں پہنا کر نہیں کھڑا کرتے تھے, اندرونی صفائی بھی پوری کرتے تھے. تو جب یہ محنت کرتے تھے, پھر گاربیج اسٹیشنز کو پراپر طریقے سے مینیج کیا گیا, پھر وہاں سے اس کو سٹی تک منتقل کرنے کا نظام کیا گیا. سینکڑوں گاڑیاں ہوتی تھیں, اور ان گاڑیوں کے ڈیزل کی پرچیاں بھی جاری ہو رہی ہوتی تھیں, اور وہ اکثر گاڑیاں تو پتھروں کے اوپر کھڑی ہوئی ہوتی تھیں, پہیے تک لے گئے تھے ظالم. اس سب کو ٹھیک کیا. یعنی 4 سال میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کہ یار یہ 4 سال میں تو کچھ 40 سال کے برابر کام کر دیا لوگوں نے. سب کو ٹھیک کیا, گاڑیوں کو روڈ پہ لے کر آئے, جو پرچیاں چلتی تھیں جعلی ان کے پیسے بچائے, ان پیسوں کو دوسرے کاموں پہ لگایا,
اور اس کے نتیجے میں ٹاؤنز کی سطح پر ایک صفائی ستھرائی کا نظام 2 سال کے اندر شہر صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین کر دیا تھا، اور پھر گرین بھی کر دیا تھا ماشاءاللہ۔ 18 ٹاؤن بنائے، 300-400 پارک بنائے، 18 ٹاؤن میں 18 ماڈل پارک بنائے، پھر 300-400 چھوٹے پارک بنائے، سڑکوں پہ گرین بیلٹس بنائیں۔ آپ یقین کریں شہر بن گیا تھا، لیکن بس یعنی پوٹینشیل ہے، بہت پوٹینشیل ہے۔ ہاں، تو کوئی لگ کر کام کرے، صحیح ہے، بس اپنا گھر سمجھے اور ایمانداری سے کرے اور صلاحیت استعمال کرے۔ اللہ کا شکر ہے جماعت اگین اونرشپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر میں اس پوائنٹ پہ آپ سے بات کروں کہ اگر خدا دیکھیں ایک پارٹی ہوتی ہے، اور اگر مل کر کچھ لوگ اس کی اونرشپ لیں تو وہ الگ اس کا ایک جو پارٹی ایم کیو ایم کو چھوڑ دیتے ہیں، چلو باقی جو لوگ ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب بہت بات کرتے ہیں کراچی کی، اور جس طرح سے وہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں قومیت وومیت یہ چیزوں میں بلیو نہیں کرتا، بہرحال وہ ان کی بات ہے۔ تو آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ قومیت عصبیت یہ ویسے بھی ہمارے اسلام میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے کانسیپٹ، تو اگر کیوں پھر آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ کولیشن ایک ایفرٹ کریں؟ مصطفیٰ کمال صاحب میئر رہے، آپ کا ایک ایکسپوجر ہے کراچی کے حوالے سے، تو ایک سے تو 2 اچھے نہیں ہیں؟ اگر خدا نخواستہ جماعت اسلامی کو وہ موقع نہیں ملتا تو یہ دونوں پارٹیز مل کر کوئی اویل کر لیں موقع۔ دیکھیں ابھی تو الیکشن ہو رہا ہے نا 24 جولائی کو، صحیح ہے۔ اس الیکشن میں سب لوگ اپنے منشور کے ساتھ، اپنے پچھلے کاموں کے ساتھ اور اپنے ویژن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لوگ بھی سامنے لے آئے۔ اب اس میں ہمیں بھی توقع ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی کو ایک بڑی کامیابی ملے گی، باقی پارٹیاں اپنے اپنے میدان میں کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد کیا نتیجہ آتا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اس نتیجے میں اگر اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے اصولوں پر سودے بازی کیے بغیر، یا اس ٹریک ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو کراچی کی تباہی کا یا آبادی کا ٹریک ریکارڈ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام ہو سکتا ہے، اور کراچی کی پرائرٹی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے نا کہ اگر ضرورت پڑے تو کوئی کولیشن کی صورت میں بھی میئرشپ کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ صحیح، لیکن یہ بات بہت ابھی قبل از وقت ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت تو سب پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں، اور جماعت اسلامی میرے خیال ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے بڑے لیول کے اوپر بلدیاتی الیکشن ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ یعنی لوگ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ جو کراچی کے لیے بہتر ہوگا جماعت اسلامی اس آپشن پہ جائے گی؟ بالکل جائے گی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جیسے اس وقت اگر آپ پارٹیوں کا تجزیہ کریں نا، تو میں تو کراچی کے سارے ووٹرز سے کہتا ہوں، سارے لوگوں سے کہتا ہوں، تاجروں سے کہتا ہوں کہ آپ ایک ایک پارٹی کا نام لیں اور تصور کر لیں کہ اس کا میئر بن گیا ہے، مطلب ایم کیو ایم کا بن گیا ہے، پی ٹی آئی کا بن گیا، چلے نہیں پی ٹی آئی چھوڑ دیں، آپ بہت ناراض ہیں، نہیں بن گیا، چلو بن گیا، پیپلز پارٹی کا بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کراچی کیا بدل جائے گا؟ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، کمنٹ لوگ خود جواب دیں ہاں یا نہ، تو مجھے پتا ہے لوگوں کا جواب، لیکن لوگ خود سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی پارٹی بھی ایسی نہیں ہے جو، مطلب کیا ہوگا پی ٹی آئی اور جو پیپلز پارٹی ہے یہ کیا کرتی رہی ہے؟ یہ یہی کہتی رہی نا کہ وفاق ہمیں پیسے نہیں دے رہا، 18ویں ترمیم کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم اندر داخل نہیں ہو سکتے، دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور کراچی کا بیڑا غرق ہوتا رہا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اچھا بچہ بنایا گیا تھا ان کو، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت کور کمانڈر کی نگرانی میں کام شروع ہوا، اس میں بھی کام نہیں ہوا، تو یہ لڑتے رہیں گے۔ اور اگر میئر بن گیا بالفرض، ایک سینیریو ہے، تو وہ آپ ایک تو یہ کہ 8 میں سے کون سا بنے گا، اور جو ایک بنے گا اس کو 7 لوگ مل کر جو گھسیٹ رہے ہوں گے اس کی ٹانگیں، تو وہ تو اندر پارٹی کے اندر ہی اتنی ٹوٹ پھوٹ ہے کہ اگر مینڈیٹ مل بھی جائے تو یہاں تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اور کراچی پہ ویسا کا ویسا ہی رہے گا۔ تو یہ سینیریو ہے نا، میں کوئی ایسا تجزیہ نہیں کر رہا ہوں جو کسی پارٹی کے خلاف ہو، جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی کو اگر میئر بھی دے دیا تو کیا ہوگا؟ ابھی اتنا سب کچھ ان کو ملا ہوا ہے، اور اس صوبے کا جو حال انہوں نے کیا ہوا ہے، اگر کراچی کا میئر بھی ان کے پاس آ گیا تو کیا ہوگا؟ ایم کیو ایم کے پاس تو ہمیشہ سب کچھ رہا ہے، تو بچا کیا؟ تو جماعت اسلامی ایک آپشن کراچی کے لوگوں کے لیے بہت واضح آپشن ہے، صحیح ہے، اور جماعت کے اندر ہی یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ سب کے لیے کام، سب کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جب نعمت اللہ خان صاحب میئر بنے تھے نا، ایم کیو ایم نے اس وقت کیا تھا بائیکاٹ، ٹھیک ہے، اور وہ میئر بن گئے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب دوسرا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت وہ تمام سائنٹیفک سرویز بتا رہے تھے کہ وہ بالکل ٹاپ پر تھے اور وہ الیکشن کھا لیا گیا تھا، میں اس پہ نہیں جاتا۔ لیکن جب وہ میئر بنے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ یو سی کس کی ہے، جماعت کی ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے، یعنی علاقوں میں ایم کیو ایم کی ڈومیننس ہے۔ انہوں نے کہا یار پورا شہر میرا شہر ہے، پہلے دن سے انہوں نے یہ بات کہی، اور میں اس شہر کو پورا کا پورا اون کرتا ہوں، اس کے ہر زبان بولنے والے کو، ہر مذہب کے آدمی کو اون کرتا ہوں۔ اور انہوں نے یونین بجٹنگ ایسے کی کہ یونین کونسلوں کو برابر پیسہ دیا، 178 یونین کونسل تھیں اس وقت، سب کو برابر پیسے دیے ہر سال، اور بڑھاتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں
ہر یونین کونسل میں یعنی 80% شہر میں، بلکہ جماعت اسلامی کے جو یو سی چیئرمین تھے ان میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 100%، چلیں 95 کر لیتا ہوں سیف سائڈ، جہاں پر سڑکیں بنی ہوئی تھیں، پارک آباد تھے، لائٹیں لگی ہوئی تھیں، اور اندر کی جو گلیاں جسے ہم گندی گلی کہتے ہیں نا عام زبان میں، ان تک کی سی سی فلورنگ ہو گئی تھی. کوئی کام ہی نہیں بچا تھا اگلی حکومت کے لیے، انہیں تو صرف میگا پروجیکٹس کرنے تھے. صحیح ہے، اتنا بڑا کام کیا تھا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ریکارڈ پہ ساری چیزیں ظاہر ہے. تو اس لیے جماعت اسلامی ہی لے کر چل سکتی ہے سب کو باقی کسی کے اندر اتنا ظرف بھی نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا بائک آؤٹ کی بات کی آپ نے، یہ جماعت اسلامی کا یہ کیا وتیرہ ہے؟ یہ ہم 2013 کے الیکشن، جنرل الیکشن مجھے یاد ہے کہ ایک دم ابھی یعنی الیکشن شروع ہوا، ووٹنگ شروع ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا کہ پورے ملک میں جماعت اسلامی نے، نہیں پورے میرا خیال ہے صرف کراچی حیدرآباد میں بائک. اچھا یہ جماعت اسلامی ہر اہم موقع کے اوپر یہ بائیکاٹ کر کے روٹ کر کیوں بیٹھے؟ ایک بائیکاٹ ہوا ہے پوری ہسٹری میں جو اس کے الیکشن کے دوران ہوا ہے، اور اس کی بھی ذرا تاریخ. یہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اتنی آسانی سے اصل میں دیکھیں، ایک تو ہماری نئی جنریشن کو معلومات نہیں ہے کہ اس وقت ہوتا کیا تھا الیکشن میں. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بات جب گزر جاتی ہے تو ایک ویسی بن جاتا ہے. بھائی اس شہر میں 70% سیٹوں پر کوئی پارٹی جو نیشنل لیول کی پارٹیاں تھی وہ سیٹ پہ بندہ کھڑا نہیں کرتے تھے. جماعت اسلامی مقابلہ کرتی تھی. کیوں بائیک آؤٹ کرتے تھے؟ وہ کہتے نہیں تھے نا، لفظ استعمال نہیں کرتے تھے نا بائیک آؤٹ کا. عملاً تو بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا نا کراچی کا سب نے، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے. ان کی حکومتیں بنتی تھیں اور یہ کراچی سے الیکشن نہیں لڑتے تھے، ڈرتے تھے. بڑی ان کا مقابلہ کون کرتا تھا؟ جماعت اسلامی کرتی. ایک ضمنی انتخاب میں 12 لاشیں اٹھائی ہم نے. اس وقت کسی نے کہا کہ آپ کیوں اپنے لوگ مرواتے ہیں، کیوں لڑتے ہیں آپ؟ اس وقت لوگ کہتے ہیں نا پھر کہ یار آپ بھی راستہ چھوڑ دیں تاکہ یہ ایکسپوز ہو جائے. ہم مقابلہ کرتے تھے. وہ بائیک آؤٹ ڈر کے نہیں کیا تھا، ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے کیا تھا، اور ہم نے ایکسپوز کر دیا تھا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فخر الدین ابراہیم صاحب نے آفیشیلی آ کر کہا کہ کراچی حیدرآباد میں ہم صحیح الیکشن کرانے میں ناکام ہو گئے، فیئر الیکشن کرانے میں. یہ ریکارڈ کی بات ہے. تمام ٹی وی چینل اس وقت جو موجود تھے سب نے بات کی. تو یہ ایک پولیٹیکل عمل تھا جس میں خود جماعت کے اندر بھی دو رائے موجود تھی. صحیح. لیکن ظاہر ہے وہ اس دن کی بات تھی، کر دیا. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے تو بائیک آؤٹ تو پیپلز پارٹی نے بھی 1985 کے الیکشن کا کیا. نہیں بائیک آؤٹ ایم کیو ایم نے کیا. پرسیپشن کی جو بات ہے نا، نہیں تو پرسیپشن بھی تو نہیں بنانا چاہیے. کیا ہے نا، میں کل سر سنیں میں تھوڑا سا اس کو سوال ایڈ کر لیتا ہوں. جب بائیک آؤٹ 2008 میں کیا تھا جی، اس کے بھی اسباب تھے. وہ قوم سے وعدہ کیا تھا سب نے مل کر. کسی نے وعدہ وفا کیا اور کسی نے جو ہے وہ جا کر مشرف سے سودے بازی کر لی. صحیح. تو جس نے سودے بازی کر لی، آپ کہیں نا اس نے سودے بازی کی. آپ ہمارے بائیک آؤٹ کی بات کرتے ہیں، ان کی سودے بازی کی بات نہیں کرتے. نہیں اب دیکھیں، قومی اسمبلی میں مولانا عبدالاکبر صاحب ہیں، ادھر مشتاق صاحب ہیں، سر ہے نا، ہیں تو صحیح. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی کے اصول کبھی کبھی اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ یہ کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتے. اکیلے رہنے یار اکیلے تو نہیں لڑے. اگر اکیلے لڑ رہے ہوتے تو آج یہ حل نہیں ہوتا. اب آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کہنا تو یہ ویسے آسان ہوتا ہے، آج کے زمانے میں ہم کچھ بھی کہتے ہیں. پہلے کے لوگوں کی کیا مجبوریاں تھیں، ملک کے کیا حالات تھے، اس وقت کی شورا، اس وقت کے جماعت کے عمرہ جانتے ہیں. لیکن جب ہم میکرو لیول پر ایک تجزیہ کرتے ہیں تو جماعت اسلامی کا پرابلم انتخابی میدان کے اندر یہی رہا ہے کہ ہم اپنی شناخت، اپنے نشان اور اپنی پارٹی کے نشان پر نہیں اسٹینڈ کرتے رہے. 1970 میں ہم نے ترازو نشان پر الیکشن لڑا تھا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں. وہ امیر تھے اور اس میں ہماری پرفارمنس ایکسیلنٹ تھی. سیٹیں کم تھیں، ووٹ بہت تھے اس وقت کے لحاظ سے. پورے مشرقی پاکستان میں 162 میں سے 161 سیٹوں میں جماعت اسلامی نمبر 2 تھی. وہ عوامی لیگ نے جو کچھ کیا تھا آپ کو سب کو معلوم جی. ویو بھی تھی اور دھاندلی بھی تھی اور طاقت بھی تھی. تو ہم نے اپنے نشان کے اوپر جو ہے وہ یہاں سیٹیں 4 ملی، لیکن ہم نے بہت اچھی پوزیشن حاصل کی. 77 میں قومی اتحاد بن گیا. وہ ایک قومی ضرورت ہے جناب، وہ بن گیا، حل نشان تھا. پھر غیر جماعتی انتخاب شروع ہو گئے، ماشاء اللہ آ گیا. 85 میں غیر جماعتی انتخاب ہوئے. 88 میں جب الیکشن ہوئے تو ہم نے آئی جے آئی بنائی. اس وقت لوگوں نے سوچا کہ آئی جے آئی تمام اچھے لوگ ہیں، یہ سب مل کر ملک بچائیں گے. اور ہوا یہ کہ وہ آئی جے آئی بنی. اس آئی جے آئی نے جماعت اسلامی کے ووٹ بینک کو بہت نقصان پہنچایا. وہ اچھے بچے تھے سر، وہ اچھے بچے تھے، نقصان پہنچایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پارٹی جس کا کوئی وجود نہیں تھا وہ بڑی پارٹی بن گئی. اور ہمارے یہاں یہ سوال ہو گیا کہ اب اس کے ساتھ دینا چاہیے کہ اس کا ساتھ دینا چاہیے. 90 میں بھی یہی ہوا. پھر 93 میں ہم نے اپنے ایک اور تجربہ کیا. گویا پھر سن 70 کے بعد ایک دوسرے سید بادشاہ نے، سید منور حسن صاحب نے جماعت اسلامی کو اپنے نشان پر دوبارہ لا کر کھڑا کیا 2013 میں. یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 42 سال کے بعد جماعت اسلامی نے اپنے نشان پر الیکشن لڑا.
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک تجربہ ہوا جو ناکام ہو گیا، وہ دوسری مرتبہ ہوا تھا۔ اب جماعت اسلامی اس کے لیے بالکل واضح اس کی رائے ہے کہ ہم اپنے نشان کے اوپر کھڑے ہوں گے، البتہ ہم پارٹیوں سے ایڈجسٹمنٹ جو لوکل سطح پر ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انتخاب ہو جائے تو حکومت میں یا اپوزیشن میں پارٹیوں کے ساتھ اشتراکی عمل ہو سکتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، لیکن اپنے نشان پر موجود رہ کر ہم اپنی پالیٹکس کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ تجربہ جماعت اسلامی کے اندر اندرونی یکسوئی کا سبب بنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کراچی میں ہم پورے اعتماد کے ساتھ الحمدللہ تقریباً تمام یونین کونسلوں میں 2-4 کے علاوہ 246 میں سے ترازو نشان کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یعنی گویا کہ اس ویو کا باقاعدہ عملی آغاز اس کو کہہ سکتے ہیں۔ آغاز تو خیر ہو چکا ہے، لیکن اب ہم اس کو عملی شکل ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بڑا وہ آن لائٹ نوٹ وہ ایک کہیں آیا ہوا تھا کہ جب بھی ملک میں کوئی سنگین مسئلہ کھڑا ہوتا ہے نا تو جماعت اسلامی والے بھائی ویسے تو چپ رہتے ہیں، اور بس اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے ایک ہی ان کے پاس وہ جملہ ہوتا ہے، حل صرف جماعت اسلامی۔ ٹھیک ہے، یہی ویسے تو خیر آپ کچھ بھی کر لیں، تجربات سے گزر رہے ہیں لوگ۔ نہیں آپ کو نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، میں چلیں آپ کوئی تو سیکنڈ آپشن ہوگا نا، سیٹیں نہیں ہیں فلاں نہیں ہیں اور آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ملک میں تو اب سب کی سیاست دیکھ ہی لی نا، جی سب کی سیاست بھی دیکھ لی، سب کا طرز عمل بھی دیکھ لیا۔ اس ملک میں 75 سال میں کوئی جاہلوں کی حکومت تو نہیں رہی، سارے پڑھے لکھوں کی حکومت رہی ہے، بیوروکریسی بھی بہت بڑے، جرنیل بھی بہت بڑے بڑے، اور سیاستدان بھی جو جاگیردار اور وڈیرے سیاستدان، تعلیم تو ان کی بھی باہری ہوتی ہے اور بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ ان سب نے مل کر اس ملک کا حل کیا کیا ہے؟ اور جماعت اسلامی کو جب ہم حل کہتے ہیں تو اس کا سبب ہے نا، جہاں اتنا سا اختیار ملتا ہے تب بھی کام کرتے ہیں، ایمانداری سے کرتے ہیں اور صلاحیت سے کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ اسی طرح جہاں اتنا ملتا ہے اتنا کرتے ہیں، جہاں اتنا ملتا ہے اتنا کرتے ہیں، تو اور جب کچھ بھی نہیں اختیار ہوتا تو بھی محنت کرتے ہیں۔ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو سکتا ہے کہ اس میں ہماری اندر کوئی کمی تھی، اس کو ہم نے ٹھیک کر لیا ہے، اب ٹائم لگے گا۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسے کراچی لانچنگ پیڈ بنے گا انشاءاللہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحیح، اور اس کے بعد پورے ملک میں ایک ویو آئے گی اور لوگ کہیں گے کہ بھائی اب بس بہت ہو گئی ہے، اب ان کو موقع ملنا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، خان صاحب کے لیے اچھی امید ہے، خان صاحب کے لیے لوگ یہی کہتے تھے موقع ملنا چاہیے کہا، لیکن دیکھیں پھر وہی والی بات ہے نا، تجربات سے آدمی سیکھتا ہے۔ خان صاحب کے بارے میں ان کی شخصیت پہ کچھ بھی نہیں کہتا، لوگ بھی یہ کہتے ہیں وہ ایماندار آدمی ہیں، وہ کام کرتے ہیں، منلی والے چیزیں نکال کے لاتے ہیں، وہ نکالیں۔ میں اس ایزمپشن کو درست مان لوں کہ وہ بالکل پکے ایماندار آدمی ہیں۔ اکیلا چنا کیا بھاڑ جھونکے گا، دو محاورے، بھاڑ جھونکے گا یا بھاڑ پھونکے گا، ٹھیک ہے، پھونکے گا، تو وہ نہیں کر سکتا کچھ بھی۔ آپ کو ٹیم چاہیے ہوتی ہے، آپ کی سلیکشن اگر صحیح نہیں ہے اور آپ کو پسند ہی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ اپنی مجبوری کہتے ہیں، تو یہ مجبوری تو آپ کی ہمیشہ رہے گی، پھر آپ کلیم چھوڑ دیں۔ تو جب آپ کو پسند ہی چینی مافیا، آٹا مافیا اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں اور پراپرٹی ڈیلر ہیں، تو اس کے بعد ملک کا حال یہی ہوگا جو آپ نکال دیا انہوں نے، تو اب کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، بات یہی، پارٹی بناتے ہیں نا۔ آپ نے کہا کہ ہم پارٹی، میں ان کی بندے دیکھیں، میں ان کو نہیں ڈسکس کرنا، ٹھیک ہے، ان کی پارٹی ہے، ان کی مرضی، جس طرح آپ نے ساتھ ان کی پارٹی ان کی مرضی۔ ٹھیک ہے، نہیں کہ ماشاء اللہ اس حوالے سے جماعت اسلامی کا جو اسٹرکچر ہے، جو بنیادیں بڑی مضبوط ہیں، پڑھے لکھے لوگ ماشاء اللہ ہر فیلڈ میں، آپ کے ایکسٹریم الخدمت کا جو پلیٹ فارم ہے ماشاء اللہ، اس پہ آپ لوگوں کی جو گراس روٹ لیول کی خدمات ہیں، ظاہر ہے اس کو اگر قومی سطح پہ دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی بہت اچھا۔ بیک ٹو دا کراچی سے، سوری درمیان میں ہم ٹرانسپورٹ پہ آ جاتے ہیں۔ آپ ابھی کراچی میں پہلے وہ یہ جو لال بس آئی تھی، کیا بولتے ہیں اس کو، کون سی بس ہے؟ گرین بس، یہ گرین لائن، یہ گرین لائن ہے، لال ریڈ لائن ہے؟ نہیں، گرین لائن تو وہ تھی جو سڑک بنائی ہے انہوں نے، اس کے بسیں آئی ہیں، ابھی کچھ لال بسیں بھی آئی ہیں۔ جی جی، تو بسیں تو آ رہی ہیں کراچی میں۔ دیکھیں بسوں کی ضرورت کراچی کو، جو اس وقت جتنے بھی ٹرانسپورٹ سے متعلق لوگ ہیں نا، کم از کم کراچی کو 8000 بڑی بسوں کی ضرورت ہے، کم از کم۔ صحیح، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب لائٹ ریل سسٹم موجود ہو، جو سب ویز کا نظام ہوتا ہے، انڈر گراؤنڈ، ایلیویٹڈ، یا جو بھی دنیا بھر میں ہوتا ہے یہ نظام، وہ موجود ہو اور وہ بسیں اس سے کنیکٹ کریں تو یہ مسئلہ کسی حد تک ہمارا ریزالو ہوگا۔ بعض لوگ تو اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو جہاں اتنی بڑی ضرورت ہو وہاں 80 بسیں گرین لائن کی، اور اس کے بعد 100 بسیں بھی نہیں آئی ہیں، یہ لال بسیں جو یہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ تو صرف آپ یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے تو یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم لے آئے بالآخر، لیکن یہ مسئلہ کا حل تو نہیں ہے، یہ صرف دکھاوا ہے۔ اس کو روٹ بنانے کے لیے البتہ جو اس میں سفر کر رہے ہیں، ظاہر ہے اچھی بات ہے، اچھی بس کے اندر سفر کرتے ہیں تو فیسیلیٹیشن کچھ نہ کچھ تو پینٹ بھی پینٹ ہوتا ہے نا۔ سرکولر ریلوے کی جو بات ہوتی ہے، پچھلے کچھ عرصہ پہلے، غالباً 2 سال پہلے، اچھی خاصی آبادی کو توڑا گیا،
کہ جی وہ لائن کے اوپر آبادی ہے توڑ دیں, ریلوے آ رہی ہے, وہ دھابی جی تک اس کا وہ بھی ہوا, تجربہ بھی ہوا. کدھر ہے سر؟ کچھ نہیں ہے, ہمیشہ اس کے ہوئے ہیں کوئی 8 اعلانات جو وزرائے اعظم نے کیے ہیں سرکولر ریلوے کے. ہاں ٹھیک ہے, اور آخری اعلان کیا تھا شیخ رشید صاحب نے, کرایہ بھی بتایا تھا, کرایہ بتایا تھا, سفار بھی ہوئے تھے وہ اس میں. لیکن آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی ہم نے کہا تھا یہ کیوں ہمارے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں, کیوں دھوکہ دے رہے ہیں, کیوں جھوٹ بولتے ہیں. پھر انہوں نے نالائقوں نے عمران خان سے پھر اعلان کروا دیا ایک اور کہ 200-250 ارب روپے سے ہم سرکولر ریلوے بنائیں گے. وہ خان صاحب تو ادھر ادھر ظاہر ان سے تو جو لکھ کے دیا انہوں نے بول دیا. بات یہ ہے کہ بھائی پتہ تو کرو, یہ اس وقت نہ یہ پتہ تھا کون بنائے گا, نہ یہ پتہ تھا کہ باہر کی کمپنی سے بنوائیں گے, نہ اس کی کوئی کنسلٹنٹ کا پتہ تھا, اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یار ہمارے ساتھ یہ زیادتی نہیں کریں, آپ کم از کم دیکھیں تو صحیح, شہر میں 1-2 راتیں گزاریں. انہوں نے پورے 4 سال میں 1 رات نہیں گزاری کراچی میں, لیکن انہوں نے جو ہے وہ اعلان کر دیا. اصل میں یہ بنیادی طور پر سندھ حکومت کی نالائقی ہے. صحیح. اور اس سے بھی زیادہ نالائقی ایم کیو ایم کی ہے کہ اس کے پاس اتنا بھاری مینڈیٹ تھا اور اس نے کبھی بھی ان سب ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کراچی میں KTC کی بسیں چلتی تھیں, وہ بھی لال لال سی تھیں. جی بالکل. اور گرین بھی ہوتی, بلو بھی ہوتی تھیں اس میں سے. وہ بسیں ہزاروں کی تعداد میں تھیں. اور جب یہ کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن بند ہوئی ہے تو کتنی اہم بات ہے کہ کراچی سے تقریباً 90% مینڈیٹ لینے والی پارٹی ایم کیو ایم کے وزیر ٹرانسپورٹ اس وقت صوبائی تھے جب یہ ٹرانسپورٹ کارپوریشن بند ہو گئی. جب یہ سرکولر ریلوے بند ہوئی ہے تو ایم کیو ایم کا توتی بولتا تھا اس شہر میں. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی طور پر جب یہ اختیارات ہمارے سارے چھینے گئے ہیں, تعلیمی ادارے اور اسپتال اور میئر کے اختیار, اس سارے پیریڈ میں ایم کیو ایم اتحادی رہی ہے. یہ کس بنیاد پر اب آپ کہتے ہیں نا ان کے ساتھ آپ بات کریں, ارے بھائی آپ نے تو چھینا ہے ہم سے, میں آپ سے کیا بات کروں. تو یہ سب ہوتا رہا ہمارے ساتھ. تو یہ جو بسوں کا مسئلہ ہے یا پورے ماس ٹرانزٹ کا مسئلہ ہے, یہ پورے ایک پیکج میں کام ہے. یہ ریلوے اسٹیشن کے قریب جو لوگ لا کر بٹھا دیے جاتے ہیں یا اب جو آبادیاں بنی ہوئی ہیں, ظاہر ہے کہ ان کو ہٹانا ہے. دیکھیں اس سرکولر ریلوے کے لیے بہت ساری کمپنیاں آئیں, چائنا کی کمپنی آئی, جاپان کی کمپنی آئیں. جاپانی کمپنی نے یہ کہا کہ ہماری پہلی شرط یہی ہے کہ آپ ریہیبلیٹیشن اور ری سیٹلمنٹ پلان ہمیں دیں. وہ پلان یہ ہوتا ہے کہ آپ آبادی کو متعین کریں اور یہ بتائیں کہ کتنے پیسے آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں یہاں سے اٹھانے کے. دنیا بھر میں یہی طریقہ ہوتا ہے. صحیح. اور دنیا بھر کا طریقہ نہیں ہے. اسی شہر کراچی میں نعمت اللہ خان نے لیاری ایکسپریس وے کے لوگوں کو ان کا جو ہے وہ سروے کیا, سروے کرنے کے بعد ان کو پیسے دیے, 14,000 خاندانوں کو پیسے بھی دیے اور ان کو پلاٹ بھی دیے, اور پوری بستی بسائی حکومت کی مدد سے, صوبائی اور وفاقی حکومت سے پیسے لے کر لڑ کر, اور انہوں نے پوری لیاری ایکسپریس وے ہاؤسنگ سوسائٹی, اسکول, کالج, سڑک, بجلی, پانی سب کا انتظام کیا اور عزت کے ساتھ نالے پہ بیٹھنے والے لوگوں کو جگہ فراہم کی. اسی شہر میں ہوا. ٹھیک ہے, وہی نا اونرشپ, ایک باپ تھا شہر کا جس نے یہ کام کیا. بالکل. تو اب ان لوگوں نے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹھا کے پھینک دو ان کو. ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کہاں پھینکو گے بھائی, پہلی برا حال ہے. اب یہ غلط بیٹھے ہوئے یا صحیح بیٹھے ہوئے, یہ انسان ہیں. بالکل. ان انسانوں کو آپ جگہ فراہم کریں اور ان کو کمپنسیشن. صوبائی حکومت وہ کمپنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی. یہ ریکارڈ کی بات ہے, یہ پیپلز پارٹی کے اوپر بنتی ہے جو عوام کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اور عوام کو کمپنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. روٹی کپڑا اور مکان. جی, نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان. ٹھیک ہے, اور اس کے نتیجے میں پروجیکٹ ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے. اور خان صاحب نے جب اعلان کیا تو اس پہ تو کوئی نقشہ ہی نہیں تھا اس وقت, اسی لیے کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کے کچھ منصوبوں میں ہے یہ سرکولر؟ بالکل ہوگا. دیکھیں یہ ہمارے ڈومین میں تو بلدیہ بالکل نہیں ظاہر ہے, لیکن جب میں نے کہا نا شہر کا کوئی باپ ہوتا ہے, کوئی والد ہوتا ہے, وہ سب سے بات کرے گا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, وہ رگڑا کھائے گا, وہ اپنی جوتیاں گھسے گا, انشاءاللہ کروائیں گے اس کو. صحیح. سر کراچی کو تو خود جو ہے جو میئر اگر کراچی کا اس کی اونرشپ لے تو وہ ایک ایسا سسٹم کھڑا کر سکتا ہے پورا جو کراچی کے اپنے لوگ اس کراچی کو اتنا. اچھا میں یہاں پہ ایک اور بات یہ بھی کروں گا کہ پچھلے کچھ عرصے میں جب جماعت اسلامی تھوڑی سی ڈاؤن نظر آئی, آج سے میں 3-4 سال پہلے کی بات اگر کروں, سڈن آپ آئے اور آپ نے ایک ظاہر ہے آپ کی ایک ہائپ آئی, کچھ احتجاجی جلسوں میں دیکھا, آپ کی گفتگو کا جو رخ تھا نا وہی قومیت, وہ کراچی, وہی کراچی کا حق, اور یہ اور اتنا سخت جس طرح وہ ایم کے والے پہلے کی سیاست کھیلتے تھے نا, لگا ایسے. کیا ہو گیا حافظ صاحب کو, ان کو بھی یہ تو نہیں لگتا کہ مجھے بھی یہی کرنا ہے جو ایم کے نے کیا؟ اچھا پھر لاہور کی بات, میں اکثر آپ کی پریس, اکثر آپ ہر پریس کانفرنس میں آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں
خوشی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لاہور میں اورنج لائن ہے, اچھی بات ہے, ہمارے بھائی سفر کر رہے ہیں سر, ہوتی ہے, لیکن آپ سر سن لیں, میری خوشی پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں, سن لیں, خوشی ہوتی ہے لاہور میں, نہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے, میں یہ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سر, لاہور والے بھی تو وہاں بھی اچھے خاصے بزنس مین ہیں, میاں منشا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑے لوگ وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں, ان کا حق ہے, تو وہ اتنا ٹونٹ کیوں کرتے ہیں آپ لاہوریوں کو سر؟ یہ آنیسٹلی سر پلیز, یہ میں لاہوریوں کو کیوں ٹونٹ کروں گا بھائی, وہ ہمارا کیا کہتے ہیں زندہ دلانے لاہور رہتے ہیں, وہاں پر ہمارا دل ہے, وہ مطلب سب کچھ ہے, منصورہ ہے وہاں ماشاء اللہ, ہیڈ آفس ہے وہاں پر. آپ دیکھیے نا, میں اسلامی جمعیت طلبہ میں جو ہمارا مرکز اچھرے میں ہے وہاں پر مولانا مودودی کے گھر کے بالکل ساتھ, تو میں تو وہاں 2 سال رہا ہوں جب جمعیت کا نازم اعلیٰ تھا, تو میں کیوں لاہور سے اپنے ملک کا اتنے بہترین شہر سے, شکوہ تو ہے آپ نہیں, شکوہ ہے, دیکھیے شکوہ یہ ہے کہ جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہمارا بھی حق ہے, جس طرح آپ لاہور میں بناتے ہیں اس طرح کراچی میں بنائیں, اس سے زیادہ تو یہ تو آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا, 2 گھر کے اندر 2 بیٹے بھی جب اپنے ابا سے شکایت کرتے ہیں, ابا سے تو زیادہ نہیں کرتے, اماں سے کرتے ہیں زیادہ, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کو کیوں دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا, ٹھیک ہے, تو اماں کیا کہتی ہے, اماں کہتی ہے وہ کماؤ پوت ہے, تو کرتا کیا ہے, اور بھائی یہاں تو الٹا معاملہ ہے, جو کماؤ پوت ہے اسی کو نہیں دے رہے آپ. نہیں تو لاہور کی اگر آپ خاص لاہور کو پکڑتے ہیں, میں پنڈی کو بھی کہتا ہوں بھائی, میں ملتان کو بھی کہتا ہوں, اور سب جگہ دیکھو پروجیکٹ بنتے ہیں, ہمیں دیکھو لاہور صاف ستھرا ہوا, ہمیں اچھا لگا نا بھائی, ہم بھی جاتے ہیں نا وہاں پر, تو لاہوریوں نے آن کیا نا سر, تو لاہوریوں نے آن کیا, یہی تو بات ہے. جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے نا وہاں پنجاب کا, کوئی بھی ہوتا ہے, اب یہ پچھلے والے کا تو معاملہ ہی ذرا مختلف تھا, جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے نا وہ آن کرتا ہے وہاں اس شہر کو, اور پرائم منسٹر بھی چونکہ بالعموم وہاں سے ہوتے ہیں, یا نہیں بھی ہوتے تو وہ بحثیت مجموعی پارٹی کا ایک بہت بڑا چنک وہیں سے ہوتا ہے, تو لوگ اس کو آن کرتے ہیں لاہور کو, تو اچھی بات ہے. یہاں کا وزیر اعلیٰ کراچی کو آن نہیں کرتا تو شکوہ تو کریں گے نا, اور یہاں وزیر اعظم بھی کراچی کو آن نہیں کرتا, کوئی بھی ہو. 11 میں دیکھیں, میرا شکوہ کیا صحیح نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب جب آپ وفاق کے تحت ایک پروجیکٹ تھا, آپ 11 مہینے میں لاہور میں میٹرو بنا سکتے تھے, آپ نے 2.25 سال کیوں لگائے تھے کراچی میں؟ وزیر اعظم نواز شریف تھے نا, اور وفاق کی کمپنی بنا رہی تھی اس کو, یہ صوبے کا پروجیکٹ نہیں تھا گرین لائن, آپ نے 2.25 سال لگائے, پھر 4 سال پی ٹی آئی نے بھی نہیں بنایا, جتنا کام ہو گیا تھا اس میں 10-20% اضافہ کیا, اور وہ بھی ادھوری بنا کر انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو شکوہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سر بنتا ہے, چلیں ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ خدا نہ خواہ, اور جماعت اسلامی میں آپ ایک بات سمجھ لیں, اگر ہمیں یہ سیاست کرنی ہوتی تو ہمارے لیے ایم کیو ایم کے زمانے میں پھر ہم جانے نہ دیتے, ہم خود نہ پاتے, ہم نے لاشیں اٹھائی, میں نے کتنے لوگوں کی, اب مجھے وہ بچے بھول نہیں سکتے اپنے بھائی, جن کے ایک آدمی لڑکے کے جو ہے نا 300 زخم ہم نے دیکھے, اور ان کو چونا ڈپو اور فلاں جگہ لے جا کے شہید کیا جاتا تھا. اللہ رحم. تو ہم نے تو اس کا مقابلہ کیا, کسی نے مقابلہ نہیں کیا اس قوم پرستی کا, تو ہمیں تو کوئی نہ. لیکن میں اپنے شہر کی بات کروں گا, اس شہر میں سندھی بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں, پختون بھی ہیں, بلوچ, سب کی بات کریں گے, بالکل ٹھیک ہے, اور کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, ایڈریس کر دیا آپ نے, ہم نے سوال کیا, خیر ہے. اچھا آگے بڑھیں گے. ایک فیکٹر جو ہے وہ فرقہ واریت کے حوالے سے ہم نے دیکھا, ابھی جو ضمنی انتخاب ہوا کچھ دن پہلے کورنگی میں, غالباً لانڈی کورنگی میں, وہاں پہ ایک سیاسی جماعت کے کارکن کا قتل بھی ہوا. یہ ایک فیکٹر اب یہ آ گیا ہے, گستاخ رسول, اور یہ, اور ظاہر جماعت اسلامی تو خود ظاہر اسلام کے پرچار کرنے والی جماعت ہے. یہ جب آپ کے اگینسٹ آئے گا الیکشن میں, اور خاص اس نعرے کے ساتھ جس نعرے کی وجہ آپ سمجھ رہے ہیں, میں واضح نہیں نام نہیں لینا چاہتا, تو یہ ایک بہت بڑا. اچھا میرا خیال ہے کہ کسی ایک جگہ کے کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر آپ آئندہ کے تمام حالات کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. سر یہ ایک جگہ کا واقعہ نہیں ہے نا. ہاں نہیں, لیکن اب دیکھیں جب جھگڑا ہوتا ہے نا, جب اسلحہ نکلتا ہے تو اسلحے کی تو نہ قوم ہوتی ہے, نہ ذات ہوتی ہے, نہ برادری ہوتی ہے. اور یہ بات مذہبی جماعتوں کو سب کو سمجھنی چاہیے, تمام جماعتوں کو سمجھنی چاہیے. مذہبی جماعتوں کو تو میں خود اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں, سب سے کہتا ہوں کہ اسلحہ جو ہے نا, جب آپ نے اپنے کارکن کو پکڑا دیا تو اس کے بعد پھر وہ کارکن زیادہ آپ کے ساتھ نہیں چلے گا, پھر وہ اسلحے کے ساتھ چلے گا, اس کی اپنی زبان ہے. لیکن یہ اسلحہ والا کام ہوتا ہے حکومت اور ریاست کا, یہ پارٹیوں کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس بنیاد کے اوپر اگر آپ اپنی سیاست کو کوئی بھی آگے بڑھائے گا, خود اس کی سیاست تباہ ہو جائے گی. ایم کیو ایم اس کی سب سے بڑی مثال ہے, بالکل, گینگ وار اس کی سب سے بڑی مثال ہے. جن لوگوں نے بھی اس راستے کا انتخاب کیا وہ تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. لیکن آپ اگر اسلحہ اٹھا لیں گے تو اسلحے کے ذریعے سے جو انقلاب آتا ہے, مولانا مودودی کی ایک بہت واضح لائن تھی, جو انقلاب بندوق کی نالی سے اور گولی سے آتا ہے وہ انقلاب دوسری بندوق سے واپس چلا جاتا ہے. جو انقلاب رائے عامہ کے ذریعے سے آتا ہے, ذہنوں کی تبدیلی سے ایک زبردست قسم کی لہر پیدا کرنے سے آتا ہے, وہ دیر پا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی آپ کو بہت
پکے ذہنی نظریاتی لوگ چاہیے ہوتے ہیں. بڑا لمبا کام ہے یہ, جذباتی نعروں پہ صرف تحریک چل سکتی ہے. سر اسلحہ تو ایک ہوتا ہے, اسلحہ یہ والا نا, اسلحہ وہ کہتا ہے نا تیر کا زخم بھر جاتا ہے, تیر تلوار کا زبان کا نہیں بھرتا. یہ زبان اور نعرہ یہ آج کل کا سب سے بڑا اسلحہ نہیں آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی اگر میرا کسی سے اختلاف ہو جائے گا, اور یہ اس کی ہزاروں مثالیں ہیں سر, ڈینائی ہم کر نہیں سکتے. پرابلم یہ ہے کہ ذرا سا میرا اختلاف ہو جائے گا, کسی سے لڑائی ہو جائے گی, پولنگ بوتھ کے باہر میں مسئلہ ہو جائے گا, مجھ سے ہینڈل نہیں ہوگا, تو میں فوراً سے کہہ دوں گا جی یہ وہ ہے نا. اور اصل میں اس میں ایک مسئلہ ہے جی, اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں قوانین کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا, اوکے, جب ہمارے ہاں توہین رسالت کا ایک قانون موجود ہے جی, ہزاروں کیسز موجود ہوں اور اس پر امپلیمنٹ نہ ہو رہا, تو پھر اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ پھر لوگ اپنے طور پر یہ فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب لوگ اپنے طور پر فیصلے کر دیتے ہیں تو جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک ٹول مل جاتا ہے کہ کسی پہ بھی یہ ایلیگیشن لگا دو اور اس کو پھنسا دو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر قانون کی عملداری ہو اور ساتھ میں یہ قانون بھی موجود ہو کہ دیکھیں بہت نازک معاملہ ہے, باخدا ہوشیار, باخدا وہ کیا ہے, با محمد ہوشیار جی ہے نا, با محمد ہوشیار, کہ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے نا وہ تو یہ ہے کہ اس میں تو آپ غلو کریں اللہ کی, تو جتنی غلو کریں گے وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے آپ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں غلو بھی نہیں کر سکتے اور ان کا درجہ کم بھی نہیں کر سکتے. تو ان کے معاملے میں تو ہمیں بہت جو ہے وہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. لیکن ان کے نام پر اگر کوئی آدمی جھوٹ بول کر بہتان لگاتا ہے تو ٹیکنیکلی وہ آدمی خود توہین رسالت کا مرتکب ہو رہا ہے. بالکل ہے, وہ توہین رسالت سے وہ نہیں ہے جو بندہ کر رہا ہے. جی, اگر نعوذ باللہ ہمیں کسی بھی آدمی کے, نعوذ باللہ کوئی, میں تو یہ سوچ کہنا بھی نہیں چاہیے, کوئی اے آدمی کسی بی آدمی کے اوپر الزام لگا رہا ہے اور وہ کام اس نے نہیں کیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اے ہے وہ توہین رسالت کا مرتکب ہو رہا ہے, اس کو وہی سزا ملنی چاہیے جو توہین رسالت کی سزا. دونوں طرف اگر یہ امپلیمنٹیشن قانون کا ٹھیک سے ہو جائے تو آپ سے آپ یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا. تو اس لیے عملداری ہونی چاہیے, بوتھ آف سائڈ. تھینک یو. اچھا آخر بس کنکلوژن کی طرف, بجلی سر, بجلی دھرنے چل رہے ہیں, کراچی کا برا حال ہے, یہ بھی ہم بڑی مشکل سے بیٹھے ہوئے ہیں لائٹ جلا کے, بس ابھی شاید تھوڑی دیر میں بند ہو جائے گی. تو سر یہ بجلی والا مسئلہ کراچی میں کوئی حل؟ بجلی کا مسئلہ بھی وہی ہے نا, دیکھیں جب یہ بک رہا تھا ہمارا قومی ادارہ تھا, جی, ابھی بھی بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہیں گے یار سرکاری ادارے میں آپ کیوں کہنا چاہتے ہیں, سرکار میں تو اور دیکھیں سب بیڑا غرق ہے. بھائی بیڑا غرق ہے, سرکار سے آپ لڑتے تو ہیں, آپ احتجاج تو کرتے ہیں. پرائیویٹ مافیا تو ایسا بن گیا ہے, آپ کہتے ہیں یار انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہاتھ پیر کاٹ دیے. حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے. آپ نے بیچ دیا کھمبوں کی قیمت کے برابر, پھر دوبارہ بیچ دیا. ساری لائبلٹیز ہم نے اپنے ٹیکسوں کے پیسوں سے ادا کی. قوم نے, زرداری صاحب نے جب دوبارہ اس کو بیچا تھا تو 50 ارب روپے قومی خزانے سے ادا کیے تھے ان کی لائبلٹیز کے. اب یہ پیسے ہو گئے 200-300 ارب روپے, اس سے بھی زیادہ ہوں گے شاید. اب جو دوسری کمپنی آئیں گی وہ کہیں گی یہ پیسے بھی آپ پہلے زیرو کریں پھر اس کے بعد ہم آئیں گے. تو یہ زیرو بھی آپ کے اور ہمارے ٹیکس, یعنی پہلے اوور بلنگ ہوئی, پہلے ہم سب ان کو بھگتتے رہے, اور بھگتنے کے بعد بھی مزید جو ان کی لائبلٹیز ہیں وہ ہماری ذمہ پڑ دی ہیں اگر آپ نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. تو یہ کہ الیکٹرک مافیا بن گیا, اس نے پارٹیوں کو خریدا, اس نے لوگوں کو اس میں بھرتی کیا. کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کے خلاف سیریس بات نہیں کرتی ہے. صرف جماعت اسلامی ہے جس نے اس مسئلے کو اجاگر کیا, لوگوں کو شعور دیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تمہارے میٹر تیز چلتے ہیں, کوئی دیکھنے والا ادارہ نہیں ہے, تمہاری اوور بلنگ ہوتی ہے, تمہارے کلو بیک کے 42 ارب روپے کھائے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ واپس نہیں کر رہے ہیں, یہ 100 ارب روپے سوئی گیس کے واپس نہیں کرتے, ہم 2 دن بل جمع نہ کرائیں تو ہمارا جو ہے وہ میٹر کاٹ دیتے ہیں, کہ جس آبادی میں سے ان کو پیسے پورے نہیں ہو رہے پوری آبادی کی بجلی ختم کر دیتے ہیں. لیکن وہی اگر پولیٹیکل جو ہے انفلوئنس والی آبادی ہو تو بے شک وہ کوئی بھی کنڈا لگائے ہوئے ہوں تب اس کو الاؤ کر دیتے ہیں. تو ہم یہ جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں ان کاموں کو. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مافیائی طرز سے یہ ادارہ چل رہا ہے, اس کا لائسنس کینسل کریں, قومی تحویل میں لیں, 51% شیئر قوم کے پاس آئے, 49% شیئر میں کئی کمپنیوں کو انوائٹ کریں, مونوپولی ختم کریں, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا, کوئی انویسٹمنٹ پراپر نہیں کی, تو کیوں ان کو مسلط کر کے رکھا ہوا ہے؟ یہ سوال ہماری عدلیہ سے بھی ہے. ٹھیک ہے سر, آخر میں کنکلوژن بھی ہے تھوڑا سا یس اور نو. آپ نے کچھ, ہمارے پاس سوالات ہیں, جو نہیں دیں گے وہ پاس کر دیں گے. صوبے کی بات ہوتی ہے, آپ کے خیال میں کراچی کو صوبہ بننا چاہیے؟ کراچی کی آبادی پوری ہونی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے. وزیر اعلیٰ بھی کراچی سے آ سکتا ہوگا. ٹھیک ہے. مردم شماری میں کراچی کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے, یس اور نو؟ یس. اس وقت کراچی کے مسائل کا حل جماعت اسلامی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. ہم نہیں کہتے, لوگ کہتے ہیں. یس, مطلب لوگوں کے مطابق. یس, بات بھی یہی. ٹھیک ہے. کراچی کی سیاست میں کامیاب ہونے کے لیے سندھی, مہاجر, پٹھان, یہ جو قومیت کارڈ ہے یہ مجبوری ہے.
نہیں چلے گا. نو نہیں چل رہا, نہ چلے گا. اب وہ ایگزاسٹ ہو گیا, آپ جو چلانا چاہتے ہیں وہ پٹ گئے. صحیح. کراچی سب کا ہے. صحیح ہے, سب کا ہے. ٹھیک ہے, بہترین. حکومت کسی کی بھی ہو, کراچی کا میئر با اختیار ہوتا ہے, یس نو؟ نہیں, اب جو نظام ہے اس میں تو نہیں ہوتا. صحیح ہے, ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. کب تک اختیار تھا ہمارے پاس؟ میرا خیال ہے کہ جو 2001 کا نظام تھا جی تھا, دیکھیں نا اب یہ بھی تو ایک المیہ ہے. چلیں بات اس میں جی آگے, یہ بھی تو المیہ ہے کہ جو ڈکٹیٹر ہیں وہ تو بلدیاتی انتخاب کراتے بھی ہیں اور امپاور بھی کرتے ہیں, با اختیار بھی بناتے ہیں. اور جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں, نہ وہ اپنی پارٹی میں انتخاب کراتے ہیں, نہ وہ جو ہے لوکل باڈیز کا انتخاب کراتے ہیں, نہ طلبہ یونین کا انتخاب کراتے ہیں. یہ جمہوری ہیں. صحیح. تو بہرحال وہ بہت اچھا بہتر نظام تھا. میں اس کو ایبسلیوٹ تو نہیں کہوں گا, لیکن بہتر نظام تھا. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ آپشن وفاقی حکومتوں کی اگر بات کریں اکارڈنگ, یعنی سچویشن کراچی کی سچویشن اس کے, کہ یہ وفاقی حکومت کراچی میں سب سے بہتر پرفارم کر سکی ان میں سے, آگے جو 3 آپشنز ہیں 4, نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, جنرل مشرف, یعنی ان میں سے کمپیریٹیولی. چونکہ مشرف صاحب کے زمانے میں لوکل باڈیز کا یہ نظام آیا اور فارچونیٹلی اس میں نعمت اللہ خان آ گئے, ورنہ ان کا نظام پورے پاکستان میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا. یہ بھی ایک اہم بات ہے. اچھا, کہ یہاں تو آئے نعمت اللہ خان تھے تو اس کی وجہ سے, اور جماعت اسلامی کی پوری ٹیم نے سنبھالا اس کو, تو اس نے سنبھالا. اور بہرحال اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو کراچی کے لیے بہتر تھا. لیکن اس وقت جو کرنٹ سینیریو ہے, 24 تاریخ کو بلدیاتی انتخاب ہو رہے ہیں جی, یہ میک اینڈ بریک کا وقت ہے. یا تو کراچی ایسا ہی رہے گا, یہ کراچی دوبارہ سے تعمیر و ترقی کی طرف جائے گا. بہت سے سوالات اس میں بھی موجود ہیں کہ اختیارات کتنے ہیں, کیا ہے, لیکن پھر بھی اگر کوئی یہاں پر جینون میئر آ گیا اور صحیح پارٹی آ گئی تو یہ شہر ایک دفعہ پھر اٹھ جائے گا, ورنہ بہت برا حال ہے. تو میں ان تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی ایفیلیشن کو رکھے ہوئے ہیں, آپ کو اختیار حاصل ہے, کوئی کسی کو روک نہیں سکتا, لیکن کراچی کی خاطر آپ ترازو پر مہر لگائیں. آپ اپنے چیئرمین کو منتخب کریں گے, وہ چیئرمین میئر منتخب کرے گا. تو اگر جماعت اسلامی کا میئر شہر میں آتا ہے تو اللہ نے چاہا تو یہ شہر پھر اٹھ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. عزیز سر, بہت شکریہ اس ایک بار پھر تفصیلی پوڈ کاسٹ کے لیے. کوشش ہم نے کی مختصر, لیکن باتیں اتنی ہیں اور ابھی بھی بہت ساری ہیں کہ ظاہر ہے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے بات ہوتی رہے گی. اور امید کرتے ہیں, آن ایئر میں یہ امید کا اظہار کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر بن جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمیں وقت دیں گے انشاءاللہ. حافظ صاحب انشاءاللہ نا, بس یہ تو اللہ کو پتہ ہے. نہیں, ہم تو انشاءاللہ اس لیے کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ. دیکھیں جماعت اسلامی میں ایک اور بات بتا دوں, یہ ڈیسیشن جو ہے نا, یہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ میں کہنا شروع کر دوں میں میئر بنوں گا اور فلاں بنوں گا. جماعت اسلامی کا ایک نظام ہے, اس نظام کے تحت ہی جو ہے وہ یہ پورا سسٹم چلتا ہے. صحیح. تو الحمدللہ اسی کے تحت چل رہا ہے, اسی کے تحت چلے گا. آپ کے لیے ہم ہمیشہ اویلیبل ہیں سر. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. ناظرین محترم, عید ہے, جب بھی آپ پروگرام سن رہے ہیں ذرا اگلے دن عید ہے, اور یہ جو عید ہے اس عید پر آپ نے ظاہر ہے جہاں اپنی قربانی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے, قبول بھی کرے, اور اپنے مستحق افراد کا آس پاس گلی محلے میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, پڑوسیوں کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے, پھر جہاں جہاں تک آپ پہنچ سکیں ان کا خیال رکھیں. اور خاص طور پر کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں تو جاتے جاتے میں حافظ صاحب سے کہوں گا کہ کراچی ویسے ہی اتنا کچرا اس میں ہوا ہے, تو علائشوں ولائشوں اور یہ جو ان چیزوں کے حساب سے کراچی کو ضرور پاک رکھیے گا. اس حوالے سے حافظ صاحب کا بھی میسج سن لیجیے. حافظ صاحب آپ بھی کچھ. نہیں, ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو خود بھی خیال کرنا چاہیے, اور جو سرکاری اور حکومتی نظام, میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ تو پیپلز پارٹی کو یہ کام ٹھیک کر ہی دینا چاہیے. چونکہ اب الیکشن سے پہلے تو وہ بہت سارے کام ویسے بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو یہ چلیں یار آپ الیکشن کے خاطر ہی مرتضیٰ وہاب صاحب یہ نظام ٹھیک کر دیجیے, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ خود خیال کریں. تیسرا یہ کہ جماعت اسلامی بھی ظاہر ہم چرم قربانی کی جو کلیکشن ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے کارکن اجتماعی قربانی میں انوالو ہوتے ہیں. ہم تو سڑکوں پہ ہوتے ہیں بھائی 3 دن. ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کارکن چاہے امیر ہوں غریب ہوں سب اپنے کپڑوں کو خون آلود کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان علائشوں کے حوالے سے بھی اگر ہمارے مانیٹرنگ سیل بھی موجود ہوتے ہیں, ہماری پبلک ایڈ کمیٹی بھی ہے, تو آپ کال کریں. اگر کہیں پر آپ محسوس کرتے ہیں حکومت کو کریں, وہاں سے رسپانس نہیں آتا ہمیں بتائیں, ہم انشاءاللہ تعالی حکومت کے ذریعے سے اس کام کو کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. ہم سب اپنا اپنا فرض ادا کریں اور حکومت پر دباؤ ڈالیں, ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ, بڑی امید کی بات کی آخر میں. تو اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں, تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.